کہانی کا نام ہے دھنک اور اس کی مصنفہ ہے رابعہ خان۔ قسط نمبر 1۔ بھیگی بھیگی سی صبح میں گرم لچھے دار پراٹھوں کی مہک رچی بسی تھی۔ خان ہاؤس میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ خوش کپیوں کے دوران ناشتے کے ساتھ انصاف کیا جا رہا تھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بے دلی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ کیوں برخوردار، یہ ماتھے پر 8 بل کس سوگ میں ہے؟ شیر افغن اپنے ازلی شوخ و دبنگ لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ اپنی شادی کے سوگ میں، ارسل نے چڑ کر کہا تھا۔ رمشا نے ابلتے کہے کو ابلنے سے باز رکھا، نہیں تو بھائی نے اسے پھر بازار سے کوئی چیز جو نہیں لا کر دینی تھی۔ لیکن افسوس کہ شیر افغن کو ایسی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ بڑے ٹھنڈے انداز میں گویا ہوئے۔ آخری اطلاعات کے مطابق شادی کوئی ایسے سوگ کا نام نہیں جس پر سوگ منایا جائے۔ میرے لیے تو کسی سوگ سے کم بھی نہیں ہے۔ غضب خدا کا، اتنی زبردستی تو لڑکی والوں نے لڑکی کے ساتھ نہیں کی ہوگی جتنی آپ لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا اب کہ رمشا زور سے ہنس پڑی تھی۔ بس ہم نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، سمجھے میاں؟ شادی تو تمہاری وہیں ہوگی جدھر ہم چاہیں گے۔ اور یہ جو دماغ میں خناس بھرا ہے نا کہ میں نے اپنے مطابق لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس زہر کو نکال دو اپنے دماغ سے۔ ہمارے پٹھان گھرانوں میں زبردستی صرف لڑکیوں کے ہی نہیں بلکہ لڑکوں کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، اور تمہارے ساتھ بھی ہم زبردستی ہی کر رہے ہیں، سمجھے تم؟ بڑا ہی وہ کیا کہتے ہیں مردانگی پر کاری وار جیسا سوال کیا تھا شیر افغن نے۔ اس نے لب بھینچ کر اپنے دبنگ والد کی جانب دیکھا تھا۔ وہ خوب گرجنے کے بعد ٹیبل سے اٹھ رہے تھے۔ اللہ کا واسطہ غصہ نہ کریں، بچہ اب بڑا ہو گیا ہے۔ سمیرہ بیگم نے دہل کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا تھا۔ بچہ بڑا نہیں، گدھا ہو گیا ہے، وہ کہہ کر کچن سے نکل گئے تھے۔ دادی اور رمشا اب مل کر ہنس رہی تھیں۔ سمیرہ بیگم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ہنس لیں، کھل کر ہنسیں، یہ گھٹ کر ہنسنے میں کیا مزہ آئے گا؟ وہ اب لال بھبو کا چہرہ لیے ٹیبل سے اٹھ رہا تھا۔ گھر کی تینوں خواتین نے اس کے اٹھتے ہی گہرا سانس بھرا تھا۔ جس طرح شیر افغن اپنے پختون گھرانے کے ایک ہی چشم و چراغ تھے، اسی طرح ارسل بھی ان کا ایک ہی لخت جگر۔ اس سے چھوٹی بیٹی رمشا۔ گھر کا ماحول انتہائی خوشگوار تھا۔ شیر افغن کے برعکس ارسل کا مزاج خاموش اور خاصا سنجیدہ تھا۔ شیر افغن تو عمر کے اس حصے میں بھی شوخ و شرارتی تھے، اور یہ شرارت وہ اتنے ٹھنڈے انداز میں کرتے کہ آگے والا اپنی بے عزتی محسوس کرتے کرتے رہ جاتا۔ اس سارے عرصے میں ارسل اپنی پڑھائی مکمل کر کے شیر افغن کے ساتھ بزنس سنبھالے ہوئے تھا۔ اب مسئلہ اس کی شادی کا تھا۔ وہ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں اس کے گھر والے چاہتے تھے، بلکہ وہ اپنی کلاس میٹ آمنہ کو پسند کرتا تھا، اور اس کا یہ حوصلہ اسی لیے اتنا بڑھا تھا کیونکہ یہ ایک طرفہ پسند نہیں تھی۔ آمنہ بھی اسے پسند کرتی تھی اور بارہا وہ اپنی پسند کا اظہار بھی کر چکی تھی۔ وہ ایک ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی، ارسل کے پختون گھرانے میں خاصی مس فٹ سی، مگر وہ پھر بھی باضد تھا کہ اسے ہی بیاہ کر لائے گا۔ سارا گھرانہ سلطان راہی بنا ہاتھ میں بڑا سا گنڈاسا لیے اس کے بھونڈے سے فیصلے کے خلاف تھا۔ اور چلو وہ باقی سب کو تو منا ہی لیتا، لیکن شیر افغن جیسی بڑی سی چٹان کو سر کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی پختون برادری میں اس کے لیے رشتہ دیکھ بھی چکے تھے، جسے وہ قبولنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں تھا، مگر پھر بھی سب گھر والوں کے سامنے مجبور ہو کر اس نے ہتھیار ڈال ہی دیے تھے، اور اسی زور زبردستی کے رشتے کے باعث وہ بے حد چڑچڑا رہنے لگا تھا۔ مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ جو ہونا تھا وہ تو ویسے بھی ہو کر رہنا تھا۔ اس نے چاروں ناچار اپنے گھر والوں کے سامنے گھٹنے ٹیک ہی دیے تھے۔ ارسل، وہ ایک سلجھی ہوئی اور بہت پیاری سی بچی ہے بیٹا۔ تمہارے بابا تمہارے لیے بنا سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تم یوں چڑچڑے مت رہو بچے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ وہ ایک رات عشاء پڑھنے کے بعد ماں کے ساتھ آ بیٹھا تو وہ اس کی اتری شکل دیکھ کر آہستہ سے بولی۔ اگر جو ان کی یہ آواز شیر کے کانوں میں پڑ جاتی تو ارسل کی وہ درگت بنتی کہ سارا شہر سنتا۔ اس نے تنگ ہوتے دل کے ساتھ آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ مسکرائیں، پھر اس کے بالوں سے بھرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے خود دیکھا ہے بچے اسے، وہ بہت بردبار اور دھیمے مزاج کی لڑکی ہے۔ وہ ضرور تمہاری عمر بھر کا بہترین ساتھی ثابت ہوگی۔ اور اس نے ایک بار پھر سے بھاری دل لیے سر ہلا دیا تھا۔
دوسری جانب اس بردبار اور دھیمے مزاج کی لڑکی نے اپنے سیاہ بالوں کو ایک انداز سے کندھے کی اس طرف جھٹکا تھا۔ اس نے سیاہ لباس کی ہتھیلیوں تک کو چھوتی آستین سپاٹ چہرے کے ساتھ اوپر چڑھائی تھی۔ اس کے سفید رنگ میں گھلی ہلکی سی سرخی اس بات پر گواہ تھی کہ وہ سخت تیش میں کسی ایک نہ ایک کی تو ہڈی پسلی آج برابر کرنے ہی والی تھی۔ برف ہوئی راہداری سے گزرتے اس نے سیاہ پرکشش آنکھوں کو پلکوں کی جنبش سے جھپکایا اور بابا کے کمرے کو جاتے راستے پر مڑ گئی۔ اسے روکو، ارے کوئی تو روکو اس سر پھری لڑکی کو، یہ میرا رشتہ توڑوائے گی آج۔ منگنی کے سرخ جوڑے میں ملبوس ایک آنکھ کا مٹا لائنر لیے وہ فکر مندی سے ساتھ چلتی گل لالا سے بولی تھی۔ جواباً گل لالا نے مزے سے کندھے اچکائے تھے۔ آج تو تمہارے وہ ڈرپوک منگیتر اور ان کی ماں گئیں۔ لالا رخ کا غصہ جانتی نہیں ہو کیا تم؟ لفظوں کی ایسی مار مارے گی کہ اگلا سانس نہ آئے گا تمہاری ساس صاحبہ کو۔ سرخ جوڑے والی لڑکی نے جھنجھلا کر گل کو دیکھا تھا، پھر تقریباً بھاگتے ہوئے وہ راہداری سے گزر کر اسی طرف کو مڑی جدھر ابھی لالا رخ مڑی تھی۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، بہت مشکل سے بابا نے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ اب اگر لالا رخ نے کچھ کباڑا کیا تو میری شادی کبھی نہیں ہوگی۔ پلیز تم روکو نہ اسے گل لالا۔ اس نے ساتھ ساتھ تیز قدم اٹھاتی لڑکی سے کہا تو وہ جھرجھری لے کر تیزی سے چلنے لگی۔ خدا سے معافی مانگو رامین آپی، غصے میں تو وہ پہاڑ پتھر یہاں تک کہ انسانوں کو نہیں چھوڑتی، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ میری بات مانے گی؟ کبھی نہیں۔ ویسے اگر اتنی ہی فکر تھی اپنے رشتے کی تو لالا رخ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ تمہاری ساس نے ایک دفعہ پھر تمہارے سانولے رنگ پر چوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بار بھرے مجمع میں تمہاری بے عزتی بھی کی تھی۔ اچھا، اور اگر میں نہ بتاتی تو جیسے اسے کبھی پتہ ہی نہ چلتا۔ کیا زبردست بات کی ہے ویسے تم نے گل لالا۔ ابھی بس یہ دعا کریں کہ بابا کی کلاشن میں کہیں گولیاں لوڈ نہ ہو، نہیں تو آج لالا رخ ان کو آتش بازی کے وہ منظر دکھائے گی کہ اللہ کی پناہ۔ اس کی بات سن کر رامین نے واضح طور پر سر سے پیر تک جھرجھری لی تھی۔ ایک تو یہ افغان چچا اور ان کی کلاشن، جب پتہ ہے کہ ایسی طوفانی بیٹی اللہ نے تحفے میں دی ہے تو کیوں یہ منحوس کلاشن کوف 24 گھنٹے لوڈ کیے رہتے ہیں۔ ادھر ذرا اس کا دماغ گھومے اور ادھر وہ کسی کی سیدھی کھوپڑی گھما دے۔ وہ جیسے ہی لاؤنج کی طرف مڑی تو اپنی جگہ ہی ساکت ہو گئی۔ ادھر موجود بہت سے نفوس سانس روکے، سینے پر ہاتھ باندھے تنے نکوش کے ساتھ تڑا تڑ بولتی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ صد شکر کہ اس وقت رامین کی ساس موجود نہیں تھی، صرف ان کا سپوت موجود تھا، رامین کا نام نہاد منگیتر۔ سمجھتی کیا ہے آپ کی والدہ محترمہ خود کو کہ ہماری لڑکی کے رنگ روپ پر وہ اس طرح بکواس کریں گے اور ہم چپ چاپ سن کر سب کچھ پی جائیں گے؟ مطلب کہ واؤ، کون سی دنیا میں رہتی ہیں وہ بھائی؟ کس خیالی دنیا کی ملکہ ہیں وہ؟ اگر اتنا ہی رنگ روپ سے مسئلہ تھا تو نہ آتی رشتہ لے کر۔ ہماری بہن کون سا مری جا رہی تھی ان کے گھونسلے جیسے گھر میں رخصت ہونے کے لیے۔ ویسے آپ ذرا مجھے ایک بات بتائیں جاوید بھائی، کبھی آپ کی امی نے خود کو، چلے خود کو تو چھوڑیں، آپ کو بھی نظر بھر کر دیکھا ہے؟ کیا کبھی انہیں احساس ہوا کہ وہ کس شگوفے کی شادی کرنے جا رہی ہیں؟ فاطمہ بیگم نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا تھا، دوسری جانب افغان نے بے اختیار ابھرتی مسکراہٹ دبائی تھی۔ باقی سب تو ٹھیک تھا مگر شگوفہ، اف، اس ایک لفظ نے لمحے بھر کو ان کے پیٹ میں گدگدی سی کی تھی۔ فاطمہ بیگم نے بے یقین نگاہوں سے افغان کی ابھرتی ہنسی کو دیکھا تھا۔ مطلب کہ حد ہے۔ شگوفہ؟ بیچارہ جاوید صدمے میں گھرا بس یہی بول پایا تھا۔ لو جی، آپ کو تو ذرا سی شگوفے پر اعتراض ہو گیا اور ادھر آپ کی والدہ محترمہ ہماری بہن کو جانے کیا کیا ناگوار بول کر گئی ہیں۔ ایک بات میری آپ ذرا دھیان سے سنیں اور اسے اپنی وہ کھاتی پیتی سی امی کے بھی گوش گزار کر دیجئے گا۔ اگر شادی کرنی ہے اور ہماری لڑکی کو عزت سے رکھنا ہے تو ہی اسے بیاہ کر لے کر جائیں۔ اگر شادی کے بعد بھی کالی صورت اور کھوٹے نصیب جیسی بکواس کرنی ہے تو مہربانی کریں چھوڑ جائیں ہماری بہن کو یہیں۔ وہ جو اس کی شعلہ بیانی پر سن ہوا کھڑا تھا لمحے بھر کو لب کھول کر دوبارہ بند کر گیا، پھر ماتھے پر آتا پسینہ آستین سے صاف کر کے اس کی سیاہ چپتی آنکھوں کے سامنے بات مکمل کرنا محال تھا۔ ادھر آپ ذرا سا چوکے، ادھر وہ آپ کو آپ کے اپنے ہی لفظوں کی موت مار دے۔ لیکن مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا لالا رخ، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی؟ میری امی ایسے کبھی نہیں کہہ سکتی، وہ تو خیر سے بہت کچھ اور بھی کہہ سکتی ہیں لیکن انہیں موقع نہیں ملا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ بس اب زیادہ ان کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا خاندان بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کتنی میٹھی زبان استعمال کرنے والی وفادار سی خاتون ہے۔
لیکن معذرت، مجھ سے مزید ان کی کوئی عزت افزائی سنی نہیں جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی امی کو سمجھائیں اور یہ گردن ہر بات پر ہاں جی میں ہلانے کے بجائے کبھی نفی میں بھی ہلا لیا کریں۔ اس سے گھر کے علاوہ باہر بھی تھوڑی بہت عزت بڑھ جائے گی آپ کی۔ خدایا، فاطمہ بیگم نے تو اپنی بیٹی کی دستی زبان پر اپنا دل ہی تھام لیا تھا۔ ان کے برعکس افغان نے لب دبا کر جاوید کے بھڑکتے سے سرخ رنگ کو دیکھا تھا۔ اگر بات غلط ہوتی تو وہ ضرور اسے ٹوکتے، لیکن پھر بھی وہ اسے ٹوکنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے، کیونکہ وہ لالا رخ تھی۔ اسے آگے والے کو لفظوں سے سر سے زمین پر دے مارنے کا ہنر آتا تھا۔ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن چلے کہہ دیتی ہوں، بس ایک دفعہ اللہ کی طرف سے دی گئی شکل و صورت پر زہر اگلنے سے پہلے اگر آپ کی وہ پیاری امی جان شادیوں میں اپنے کتھئی چہرے پر چمکتے سلور بیس کو قریب سے دیکھ لے تو کبھی کسی کی رنگت پر چوٹ کرنے کا موقع نہ ملے انہیں۔ بھوت نات کا فیمیل ورژن لگتی ہیں آپ کی امی، اور یہ تھا بالکل آخری جھٹکا۔ کیا اسے کسی کا سر کھولنے کے لیے کلاشنکوف کی ضرورت تھی بھلا؟ ایک آخری سخت نگاہ جاوید کے سراپے پر ڈالتے اس نے سر جھٹک کر رخ موڑا تھا۔ پیچھے کھڑی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے رامین بے ساختہ مسکرائی تھی۔ رخ بھی لمحے بھر کو اس سارے عرصے میں پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ پھر اس کے پاس سے گزر کر پیچھے کھڑے ساکت لاؤنج کو زہر آلود نگاہ سے دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ اب اس لاؤنج میں محض سانسوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو یہ تھی ہماری انتہائی سلجھی ہوئی اور بردبار سی لڑکی، خاموش طبع اور وہ کیا کہتے ہیں معصوم۔ جی ہاں، معصوم سی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن فاطمہ بیگم کو لمحے بھر کو ارسل پر ترس آیا تھا۔ شادی کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی، اگلے ہفتے بارات تھی، سو یہ چہل پہل یقینی سی بات تھی۔ وہ پہلے ہی بیزار تھا اور اب تو طبیعت اور ہی سست ہونے لگی تھی۔ رمشا نے بھی اسے بے حد تنگ کر رکھا تھا۔ وہ آتے جاتے اسے بچہ بڑا ہو گیا ہے کہہ کر چھیڑتی اور جھپاک سے غائب ہو جاتی۔ اس وقت بھی وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا بیزاری سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ برخوردار، ایسے کیا فارغ بیٹھے ہو؟ جاؤ جا کر بازار سے مٹھائی لے کر آؤ۔ شیر افغان گرجتے برستے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ ایک تو ان کی انٹری کسی خطرے سے خالی نہیں ہوا کرتی۔ ارسل نے جل کر سوچا تھا، چاروں ناچار اٹھنا ہی پڑا۔ یہ شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ دادی نے اپنے لگتے جگر کا چہرہ بوڑھی نگاہوں کی گرفت میں لے کر پوچھا تھا۔ ابھی 12 بج رہے ہیں، شادی میں اس کی شکل پر پورا 1 بجے گا اماں جی۔ وہ مزے سے بول کر چینل سرچ کر رہے تھے۔ تو بات چہرہ ہے یا گھڑیال؟ رمشا کہا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ ساتھ خالہ کی بیٹیاں بھی ہنس پڑی۔ خفت سے ارسل کے کان سرخ ہوئے تھے۔ ماشاء اللہ، کتنا نور آ رہا ہے ارسل کے چہرے پر۔ سمیرہ بیگم سارے قصے سے بے خبر لاؤنج میں آتے ہی بولی تھی۔ اشارہ ارسل کے سرخ پڑتے چہرے کی جانب تھا۔ جی، اور اکثر یہ نور ان کے چہرے پر ٹھیک ٹھاک بے عزتی کے بعد برستا ہے۔ شیر افغان کی زبان ایک بار پھر چٹخارا سا جملہ بول کر خشک میوہ جات کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ بہت شکریہ اس نور کے لیے، وہ جل کر کہتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے لڑکیوں کے کہکہے سے لمحے بھر کو لاؤنج نہا گیا تھا۔ وہ مشکل اپنی خفت چھپاتا جاوید سرخ چہرہ لیے افغان سے معذرت کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اگلے چند لمحوں کے لیے لاؤنج کی فضا کسی بھی قسم کی آواز سے ساکت رہی۔ فاطمہ بیگم نے لمحے بھر کو سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ پھر وہ بے یقینی سے صوفے پر بیٹھی۔ گل اور رامین دونوں اپنی جگہ ہی ساکت تھیں۔ پھر وہ اپنا سرخ لچکتا فراق سنبھالتی آگے بڑھ آئی۔ چچا، اگر میں وقت پر نہ پہنچ سکی تو کم از کم آپ کو تو رخ کو یہ سب کرنے سے روکنا چاہیے تھا۔ وہ تو سچ شکر کہ شمیم آنٹی موجود نہیں تھی، نہیں تو وہ طوفان برپا کرتی کہ عالمان۔ اس نے چشمے تصور میں شمیم بیگم کا غصے سے بگڑا چہرہ دیکھا تو لمحے بھر کو سارا جسم سنسنا اٹھا۔ اس کی ساس کی کڑوی زبان اور بگڑے تیور اس جیسی معصوم و نازک دل رکھنے والی لڑکی کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ گل بھی اب اس کے ساتھ ہی صوفے کی پشت پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ افغان نے لمحے بھر کو نرم نگاہوں سے اپنی سلونی سی بھتیجی کو دیکھا تھا، پھر وہ ہلکا سا مسکرائے۔ تم کیوں فکر مند ہوتی ہو؟ جو انہوں نے کیا وہ بالکل غلط تھا، غلط اور ناقابل قبول۔ مجھے تو ان باتوں کا پہلے اندازہ ہی نہیں تھا، مگر جب مجھے گل نے بتایا تو بہت تکلیف ہوئی مجھے۔ وہ ہماری بچی کو اس کے رنگ روپ پر اتنی باتیں سنا کر جائیں اور ہم جواباً کوئی حق کی بات بھی نہ کریں، کہاں کا انصاف ہے بھلا یہ؟ ان کے نرم لب و لہجے اور بے حد ریشم سے تاثر نے رامین کو پل بھر کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ بے ساختہ ہی اپنی ذات کے ارزاں کیے جانے پر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ کیا کرے وہ اپنے اس رنگ روپ کا؟ کہاں لے کر جائے وہ اپنی اس سانولی رنگت کو؟
اچھا ادھر آؤ میرے پاس۔ رامین کو انگلیوں کی پوروں سے آنکھیں رگڑتا دیکھ کر فاطمہ بیگم نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس چلی آئی۔ دفع کرو اپنی ساس کو، توجہ مت دیا کرو ان کی باتوں کی جانب، خوش رہا کرو۔ ایسے روتی رہو گی تو کیسے مقابلہ کرو گی دنیا کا؟ اور بھائی صاحب بھی تو ہیں، پھر انہیں کون دیکھے گا اگر یوں تم ہمت ہار جاؤ گی تو؟ جانتی ہو نا بھابھی کے جانے کے بعد کتنے ڈھل گئے ہیں وہ، تمہاری خوشی دیکھ کر ہی تو جیتے ہیں، اب تم ہی یوں کرو گی تو ان کا خیال کون رکھے گا؟ فربا سی فاطمہ بیگم نے رامین کو اپنے ساتھ لگایا تو وہ یکدم رو پڑی۔ افغان اور گل نے بے بس سی نگاہوں کا تبادلہ کیا تھا۔ جب سے بڑی تائی کا انتقال ہوا تھا رامین کچھ اور ہی حساس ہو گئی تھی۔ سونے پر سہاگا اسے ایک ایسی سانس مل گئی تھی جو اس کی حساس طبیعت کے پرخچے اڑانے کے لیے کافی تھی۔ نرم سی تھپکی کے باعث وہ کچھ حد تک سنبھل گئی تھی، پھر آہستہ سے اٹھ کر اپنے پورشن کی جانب بڑھ گئی۔ اس میں ابھی ہمت نہیں تھی مزید کوئی بات کرنے کی۔ میری پیاری بچی، کیسے غلیظ سسرالی مل گئے ہیں اسے، جو اس کا سونے سا دل نہیں دیکھ رہے اور محض رنگ اور اوپر طنز و حقارت کے تیر برسا رہے ہیں۔ فاطمہ نے دکھتے دل سے کہا تھا۔ افغان نے بھی گہرا سانس لیا، پھر سیدھے ہو بیٹھے۔ اور آپ افغان، لالا رخ کو منع کرنے کے بجائے اس کی باتوں پر ہنس رہے تھے۔ حد ہوتی ہے، بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے، یوں تھوڑی منہ بھر کر ہم کچھ بھی بول دیں گے انہیں، اور پھر اس کی بھی تو شادی ہونے والی ہے کچھ ہی دنوں میں۔ بھلا اگر یہ کارنامہ رخ کے سسرالیوں کو پتہ چل گیا تو جانتے ہیں کیسا تاثر پڑے گا ان پر ہماری بچی کا۔ ان کے پچھلے ٹھنڈے سے رویے پر فاطمہ بیگم انہیں احساس دلا رہی تھی، مگر مجال ہے کہ وہ ذرا بھی اثر لے لیتے، آخر تھے جو رخ کے والد۔ گل بھی اب صوفے پر آ بیٹھی تھی، پھر پیر اوپر چڑھا کر رازداری سے بولی، سوچیں چچا، اگر جو رخ کو ارسل بھائی نے کبھی کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو وہ ان کا کیا کرے گی؟ اس نے بے اختیار ہی جھرجھری لی تھی، اور جھرجھری تو فاطمہ بیگم نے بھی لی تھی۔ پتہ ہے پچھلے دنوں فاخرہ خالہ بھی شکایت کر رہی تھی رخ کی۔ ان کے بیٹے نے لالا رخ کو کہہ دیا تھا کہ وہ ایک منہ پھٹ لڑکی ہے، ایسی لڑکیاں سسرالوں میں نہیں چلتی۔ پھر کیا تھا جی؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر سنتی فاطمہ بیگم کے آگے ہاتھ نچایا تھا۔ رخ نے ان کی ایسی درگت بنائی کہ اگلے کئی مہینوں تک انہیں چین کی نیند نہیں آئی۔ افغان اور فاطمہ نے بے ساختہ ہی سہمی سی نگاہوں کا تبادلہ کیا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ کہنا کیا تھا؟ وہ تو جو ان کے سر کے اڑے بالوں سے شروع ہوئی تو سسر سے لیے گئے بھاری جہیز پر ہی ختم ہوئی۔ ایسے بھگو بھگو کر مارا کہ زاہد بھائی کو کاٹے تو خون نہ نکلتا۔ میں نے اس کا ہاتھ ہلایا کہ بہن اب بس کر جا، لیکن نہ بھائی، رخ کی شعلے اگلتی زبان نہ خاموش ہوئی۔ سر سے لے کر پیر تک ہر عیب نہ گنوا دیا تب تک جان نہیں چھوڑی زاہد بھائی کی۔ وہ تو اچھا تھا میں وہاں تھی، اسے وقت پر گھسیٹ کر لے آئی، نہیں تو زاہد بھائی کی روح اب تک آسمان دنیا میں پرواز کر رہی ہوتی۔ یا اللہ! اور اب کے تو فاطمہ بیگم نے اپنا دل ہی تھام لیا تھا۔ افغان نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے چہرہ موڑ لیا تھا، اور گل اب تک زاہد بھائی کا سفید چہرہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے اب اس سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ ہاں، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کے سامنے بات کر لو گی؟ جاؤ کر لو اپنا شوق پورا۔ مزے سے پلکیں چپکا کر بہت پیار سے بولے تھے افغان۔ فاطمہ نے ان کے اس قدر بے نیاز انداز پر دانت پیسے تھے۔ کیا کریں وہ ان باپ بیٹی کا؟ آپ کی اس پیار اور بیجا حمایت نے بگاڑا ہے اسے۔ چلو جی، اب وہ تمہاری بات نہیں سنتی تو اس میں بھی میرا قصور نکل آیا۔ مطلب ہر وہ چیز جو اپنے محور سے ہٹ کر کام کرے اس کا قصور شوہر کے کھاتے میں ہے۔ آپ تو ہمارے موجودہ وزیر اعظم سے بھی آگے نکل جاتی ہیں کبھی کبھی۔ ان کے لطیف سے جملے نے جہاں فاطمہ بیگم کو جھنجھلایا تھا وہیں گل کو ہنسایا بھی تھا۔ اسے ہنستا دیکھ کر افغان نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ آپ سے تو کچھ بولنا ہی بیکار ہے افغان، کسی بات کی شکایت کیا کرے انسان آپ سے؟ جانتے بھی ہیں کیسی جنگجو طبیعت پائی ہے آپ کی بیٹی نے۔ لوگ چھری سے سبزیاں کاٹتے ہیں اور وہ محترمہ اسی چھری کو جنید اور رامش پر تان کر ان سے برتن دھلواتی ہیں۔ اف توبہ، جانے کیا کرے گی یہ لڑکی سسرال میں جا کر۔ اور اب کے افغان اور گل بے ساختہ ہی کہا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ رامش اور جنید لالا رخ کے چھوٹے جڑواں بھائی تھے، اور یہ تو اللہ ہی جانتا تھا کہ وہ ان دو معصوم جانوں پر کیسے کیسے ظلم ڈھایا کرتی تھی۔ اچھا ہے نا کہ وہ دونوں اس کی صحبت میں رہ کر ذرا شیر بنیں گے، نہیں تو وہ دونوں بیچارے آپ کی طرح سدا ڈرپوک ہی رہیں۔ گل کو دیکھ کر فاطمہ کی ڈری سہمی طبیعت پر چوٹ کرتے وہ ایک بار پھر سے ان کی گھوری کا شکار ہو رہے تھے۔ افغان، آپ
اف ہے آپ سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سرپھری لڑکی آپ ہی کی بیٹی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ آپ ذرا ٹھنڈے انداز میں وار کرتے ہیں اور وہ محترمہ تو منہ میں ہی آگ لیے پھرتی ہیں، چلا کر خاکستر کر دیتی ہے آگے والے کو۔ وہ اب کانوں کی لو کو چھوتی اٹھ رہی تھی۔ ان دونوں باپ بیٹی سے بات کرنا ان کے لیے ہمیشہ سے ہی بہت مشکل رہا تھا۔ وہ اٹھ کر جا چکی تو افغان نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ گل لمحے بھر کو ان کے ایسے انداز پر کھلکھلائی تھی۔ جاؤ رامین کو دیکھو جا کر، روتی ہوئی گئی ہے یہاں سے، سنبھالو جا کر بہن کو۔ ان کے آہستہ سے کہنے پر وہ سر ہلاتی اٹھی اور دروازے کے اس پار بنے پورشن کی جانب بڑھ گئی۔ افغان اور ارمغان دو بھائی تھے۔ ارمغان لالا کی بیوی کا انتقال ہوا تو رامین اور گل لالا کا ان کے گھر آنا جانا بڑھ گیا۔ وہ دونوں فاطمہ میں اپنی ماں کی نرم سی آغوش ڈھونڈنے لگی تھی، اور خدا گواہ تھا کہ فاطمہ بیگم نے بھی ماں سے بڑھ کر ان دونوں کو پالا تھا۔ جیسے ان کے لیے لالا رخ تھی، ویسے ہی ان کے لیے گل لالا اور رامین تھی۔ جبھی تو رامین کے دل دکھ جانے پر وہ سب بھی اتنا ہی متاثر ہوئے تھے جتنا کوئی گھر والا اس سب سے متاثر ہو سکتا تھا۔ گہرا سانس لیتے افغان لاؤنج سے اٹھ گئے تو خالی پڑا لاؤنج زرد سے سناٹوں میں ڈوب گیا۔ کیا طریقہ تھا یہ جاوید سے بات کرنے کا؟ وہ رامش اور جنید کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی جب امی نے دھاڑ سے دروازہ کھول کر ان تینوں کی ہنسی گل کر دی۔ رامش تو باقاعدہ دروازہ دھاڑ سے کھلنے پر سہم کر پیچھے ہٹا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے انجان سی سیاہ آنکھیں اٹھائی اور اس کی معصومیت پر دانت کچکچاتی آگے بڑھائی تھی۔ ابھی جو تم نے نیچے کیا وہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ اور اب وہ مذاق نہیں کر رہی تھی، اب وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، ذرا بتانا کیا کیا ہے تم نے نیچے؟ اماں جان نے تو اب کے ہاتھ باقاعدہ سینے پر باندھ لیے تھے، بالکل اسی کے انداز میں، لیکن وہ ایسے کرتے ہوئے بہت مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ فربہ جسم پر چھوٹے اور ذرا موٹے ہاتھ باندھے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ غصے کی بجائے کیوٹ لگ رہی ہیں۔ ان کے ایسے انداز پر رامش اور جنید کی کھیکھی کمرے میں گونجی تھی۔ لگتا ہے آپ ہی نے پھر سے کسی کو اٹھا کر پٹکا ہے۔ کہیں جاوید بھائی کو یہ تو نہیں کہہ دیا کہ وہ عمر شریف میں ملتے ہیں؟ وہ تو چھوڑو، بس یہ دعا کرو کہ وہ آپ ہی کے عذاب کے بعد بھی عمر شریف ہی رہے ہوں، عمر غریب نہ ہو گئے ہوں۔ جنید کے دماغ سے نکلی دھیمی سی پھول جھڑی نے رامش کے اندر گدگدی کر دی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے اس نے لمحے بھر کو جو فاطمہ بیگم کو دیکھا تو تیر کی طرح سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ دونوں 17 سال کے تھے، فرسٹ ایئر کے نوعمر جوان۔ رامش بالکل رخ جیسا تھا، سیاہ بال اور خوبصورت سیاہ آنکھوں والا، جبکہ جنید ان کے برعکس فاطمہ جیسا تھا، کانچ سی سبز رنگ آنکھیں اور اٹھے سے نکوش کا حامل۔ انہوں نے اپنی گھوری ان دونوں سے ہٹا کر اب کے بڑی فرصت سے لالا رخ کو دیکھا تھا۔ اماں، انہوں نے بے عزتی کی تھی رامین کی، بے عزتی، اور بے عزتی پر کبھی خاموش نہیں رہتے۔ یہ انسان کے اپنے حق میں کمی کرنے کے مترادف ہے، یہ انسان کا اپنے ساتھ ظلم ہے۔ میں نے وہی کیا جو رامین کو کرنا چاہیے تھا۔ مجھے تو غصہ اس پر ہے کہ بت کی طرح ان کی باتیں سن کر آ گئی، مطلب کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے بہت سے سنجیدہ سے جواب پر فاطمہ بیگم لمحے بھر کو تھمی تھی، پھر ذرا سنبھل کر آگے آئیں۔ بات بیٹھ کر بھی تو کی جا سکتی تھی نا رخ؟ مجھے بیٹھنے اور لیٹنے کا نہیں پتا، مجھے بات کرنی تھی سو میں نے کر لی، اور ویسے بھی میرا کوئی موڈ نہیں تھا اس گھٹیا آدمی کو اپنے لاؤنج میں بٹھانے کا۔ یا اللہ، میں کیا کروں تمہارا رخ؟ آپ اپنا بلڈ پریشر ہائی نہ کریں، میں نے انہیں وہی کہا ہے جو کہا جانا چاہیے تھا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ کسی کو بھی جا کر کچھ بھی بول دوں گی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر اس قدر بے نیازی سے کہا تھا کہ فاطمہ بیگم نے ماتھے پر ہاتھ ہی رکھ لیا۔ کچھ غلط نہیں کہا تم نے، اور وہ جو اس کی ماں کو تم نے بھوتنات کہا وہ کس کھاتے میں آئے گا؟ اب کے رامش اور جنید کا بہت زوردار کہا ابلا تھا، لیکن روح ویسے ہی بیٹھی رہی۔ شکر کریں میں نے انہیں اینک والے جن کی چڑیل میں نہیں ملایا، ورنہ مزاج اور انداز میں وہ اس کے کردار پر پورا اترتی ہیں۔ لالا رخ، یہ بہت بری بات ہے۔ بری ہے یا اچھی؟ میرے نزدیک یہی بات ہے۔ لڑکیاں ایسے باتیں کرتے ہوئے اچھی لڑکیاں نہیں لگتی ہیں بیٹا۔ اچھا؟ وہ لمحے بھر کو سیدھی ہو بیٹھی تھی، پھر پلکیں چپکا کر ایک انداز سے فاطمہ بیگم کو دیکھا۔ کیسی ہوتی ہیں پھر اچھی لڑکیاں؟ رامین جیسی، جن پر کوئی بھی کہیں سے بھی آ کر بکواس کر جائے اور وہ انہیں جواب دینے کی بجائے چپ چاپ کمرے کے کسی کونے میں بیٹھ کر روتی رہیں۔ کیا ایسی ہوتی ہیں اماں اچھی لڑکیاں؟ اگر ایسی ہوتی ہیں تب تو میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں۔ کوئی کچھ الٹا سیدھا نکال کر تو دیکھے اپنے منہ سے میرے بارے میں۔ ٹھیک ٹھاک بے عزتی کرنے کے بعد ایسا نظر انداز کروں گی کہ لوگوں سے پوچھتے پھریں گے میں نظر آ رہا ہوں؟
اس کی روانی سے ادا ہوئے مضبوط جملوں نے جہاں رامش اور جنید کو داد دینے پر مجبور کیا تھا، وہیں فاطمہ بیگم کو ایک پل کے لیے خاموش بھی کر دیا تھا۔ ان کی بیٹی میں حق میں کمی برداشت کرنے والوں میں سے نہیں تھی، پھر چاہے وہ کمی اس کے حق میں ہو یا کسی دوسرے کے حق میں۔ یہ طے تھا کہ وہ غلط بات پر کبھی خاموش نہیں رہے گی۔ بیٹا، صبر و برداشت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ بالکل اماں، میں رامین کے سسرالیوں کے پہلے دن سے برداشت ہی تو کر رہی ہوں۔ کہ اس سارے عرصے میں نے کبھی انہیں کچھ کہا نہیں نا، لیکن آج میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ شکر میرے سامنے نہیں کہا انہوں نے، وہیں 3-4 عورتوں کے درمیان ذرا آئینہ دکھا دیتی نا میں، تو پھر کبھی کسی اور کے چہرے پر بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتی۔ کسی نے دراصل ان کی کڑوی زبان کا ذائقہ انہیں چکھایا نہیں ہے۔ اسے ایک بار پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ دل کیا شمیم آنٹی کو تو بس آگے سسرال میں کوئی ذرا سی بات کر دے گا تو کیا تم یوں محاذ کھڑے کر لیا کرو گی رخ؟ وہ واقعتاً اس کے خوفناک خیالات کا پرچار سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ ان کی خوفزدہ سی آواز پر وہ ہنس پڑی۔ نہیں اماں، کیوں پریشان ہوتی ہیں آپ؟ آپ کو لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ بے وقوف ہی تو نہیں ہو تم۔ ان کا جواب سمجھ کر اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ وہاں تو میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کریں گے نا اماں، وہاں تو وہ میرے لیے ہر ایک سے بات کریں گے، پھر مجھے وہاں محاذ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اس کی اتنی صاف گوئی پر فاطمہ بیگم کا چہرہ لمحے بھر کو سرخ ہوا تھا۔ یہ لڑکی، اللہ کی پناہ اس سے۔ دوسری طرف جنید اور رامش کو ہنس ہنس کر پھندا لگ چکا تھا۔ میرے شوہر، اتنی عزت آپی، زبان نہیں دکھے گی آپ کی اتنی عزت سے بات کرتے ہوئے؟ رامش کے جملے پر اسے ایک زوردار دھپ پڑی تھی رخ کی جانب سے، پھر وہ ارسل کا خیال آتے ہی مسکرائی۔ پاگل، اتنے اچھے ہیں وہ، ایسے ہی انہیں کچھ بولوں گی میں؟ وہ بیچارے تو شکل سے ہی اتنے معصوم لگتے ہیں کہ حد نہیں۔ ایسا لگتا ہے انہوں نے تو کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی ہوگی کسی سے۔ جھانسی کی رانی سے مشرقی دوشیزہ بنتے ذرا وقت نہیں لگتا تھا اسے۔ ابھی بھی میٹھی سی مسکان لبوں پر سجائے اس نے خود ہی کچھ سوچ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ فاطمہ بیگم تو کمرے سے سر پیٹتی ہوئی نکلی تھی۔ رامش اور جنید البتہ اس کے بدلتے رنگ روپ کو دیکھ رہے تھے۔ اور اگر کبھی انہوں نے آپ کا یہ چنگیز خان والا روپ دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں میں چنگیز خان، وہ تو بس مجھے کبھی ذرا سا غصہ۔ وہ جو ارسل کے خیال میں کھوئی ہلکی سی میٹھی آواز میں بول رہی تھی، یکدم جنید کے چلانے پر ڈر کر چپ ہوئی۔ ذرا سا؟ او مائی گاڈ آپی، ذرا سا غصہ؟ ہاں تو بس ذرا سا ہی تو آتا ہے۔ اب کہ اس نے بھی چڑھ کر کہا تھا۔ رامش ڈر کر پیچھے ہٹا، مبادہ ساتھ رکھی کتاب اس کے سر پر آ پڑتی۔ جنید کی تو مانو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ساری زندگی ہم پر ہٹلر کی طرح حکومت کرتی رہی ہیں آپ، اور اب جب وہ ارسل آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں تو کتنی میٹھی بننے کی تیاری کر لی ہے آپ نے۔ ہم نے کون سا بابا سے آپ کی جائیداد کا مطالبہ کر لیا تھا آپ ہی؟ جنید کو تو اپنے ہی غم لگ گئے تھے۔ اس نے دونوں کو گھورا تھا۔ اب تم لوگ جا رہے ہو یا ابھی ہلاکو خان کی آخری بیوی بن کر دکھاؤ؟ اور اس سے پہلے کہ وہ ہلاکو خان کی آخری بیوی بن جاتی، رامش ناک پر ڈھلکتا نظر کا چشمہ اور جنید اپنی آنکھوں پر گرتے بالوں کو پیچھے جھٹکتے اس کے حجرے سے بھاگ آئے۔ رخ کا کیا بھروسہ تھا، سزا کے طور پر شادی کا لہنگا بھی ان دونوں سے ہی استری کروا لیتی۔ ارسل نہا کر فریش ہوتا باہر نکلا تو یک لخت ہی ڈر کر پیچھے ہٹا۔ 3-4 لڑکیاں اپنے رنگ برنگے سے آنچل سنبھالتی اس کے ہی سنگھار آئینے کے سامنے کھڑی اپنی زلفیں سنوار رہی تھی۔ اس نے لہجہ بھر کو رک کر ان کے کھنکتے سے انداز کو دیکھا۔ محترمہ، کہاں آ گئی ہیں آپ لوگ؟ اس نے کھنکار کر لڑکیوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ اس سے زیادہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ یہ رمشا کا کمرہ نہیں ہے؟ اچھا، تو وہ رمشا کی دوستیں تھیں جو غلطی سے اس کے کمرے میں گھس آئی تھیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ رمشا کا کمرہ ساتھ والا ہے، آپ لوگ وہاں جائیں۔ اس نے انہیں بتا کر جیسے ہی رخ پھیرا تو وہ جلدی جلدی باہر نکلی۔ اسی اثنا میں کمرے کے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے چوڑیوں کی کھنکار پر ہاتھ پر گھڑی باندھتے ہوئے کہا، رمشا کا کمرہ ساتھ والا ہے، لیکن میں تو آپ سے ملنے آئی ہوں۔ اور لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ کرنٹ کھا کر دوسری جانب پلٹا تھا۔ اس کے سامنے زرتاج کھڑی تھی، وہی زرتاج جس نے پچھلے کئی مہینوں سے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ اس کی امی کی طرف سے دور کی خالہ زاد لگتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں واضح طور پر اپنے لیے پسندیدگی وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ بچہ ہرگز نہیں تھا کہ اسے اس کا یہ انداز سمجھ نہ آتا۔ جی فرمائیں، اس نے حتی الامکان لہجہ ہموار رکھا تھا۔ اسے جلدی کسی بات پر غصہ نہیں آتا تھا،
مزاج کے اعتبار سے وہ خاصا ٹھنڈا اور پرسکون تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھتے ہی جانے اسے کیوں ہر دفعہ نئے سرے سے کوفت ہوتی تھی۔ وہ مسکرا کر بڑی بے باکی سے پاس چلی آئی تو وہ لمحوں میں ہی پیچھے ہوا۔ شہر میں پڑھ کر بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی روایات کو بھول جاتا۔ اسے یہی سکھایا گیا تھا کہ کبھی کسی عورت کے فاصلے کا خاص دائرہ عبور نہیں کرنا، اور اس نے آج تک اس بات کو اپنی ذات کے ساتھ باندھے رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ آمنہ کے ساتھ بھی آج تک ایک فاصلے سے آگے نہیں بڑھا تھا۔ شاید یہی وہ بات تھی جو اسے عمر کے اس حصے میں بھی معصوم بناتی تھی۔ ارے آپ تو ڈر رہی ہیں مجھ سے، میں تو صرف بات کرنے آئی ہوں۔ میں نے کہا میں سن رہا ہوں۔ اس کے جانے کیوں کان سرخ ہوئے تھے۔ کہاں سنتے ہیں آپ؟ اس کے نروٹھے سے انداز پر ارسل نے آنکھیں گھمائی تھی، پھر ایک گہرا سانس خارج کر کے اسے دیکھا۔ جو آپ کر رہی ہیں وہ درست نہیں ہے۔ آپ میری شادی میں آئی ہیں، شادی ہو رہی ہے میری، مہربانی کریں اپنے طریقہ کار کو بدلے۔ ایک لڑکی ہو کر آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ اسے اپنی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن فی الحال زرتاج سے پیچھا چھڑانے کا یہی ایک راستہ تھا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے اور زرتاج کو اس کمرے میں تنہا چھوڑ دیا۔ زینے اترتے اسے رمشا مل گئی تھی۔ اس کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ شادی کل ہے آپ کی اور 12 ابھی سے بج رہے ہیں چہرے پر۔ اس نے کوفت زدہ سی سانس خارج کی تھی۔ یار یہ کیا مخلوق پیچھے پڑ گئی ہے میرے۔ اس کا اشارہ سمجھ کر رمشا نے ہنستے ہوئے کندھے اچکائے تھے، پھر ذرا رازداری سے بولی، بھابھی آ کر خود ٹھیک کر دے گی انہیں بھائی، آپ فکر ہی نہ کریں۔ چلو جی، کیا خاک ٹھیک کرے گی؟ ماں نے تو کہا ہے کہ وہ انتہائی سوبر، خاموش طبع اور معصوم سی دبو لڑکی ہے۔ ایسی لڑکیوں کو تو بات کرنی تک نہیں آتی، وہ کہ یہاں آ کر ان مخلوقات سے میرا پیچھا چھڑائے گی۔ اسے اب ہر چیز پر غصہ آ رہا تھا، انچہا ہمسفر اور اوپر سے زبردستی کی شادی۔ کچھ بھی تو اس کے حق میں نہیں جا رہا تھا۔ ہاں سب کہہ تو رہے ہیں کہ وہ اچھی پیاری سی ہیں، اور آپ کو بھی تو ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں ارسل بھائی، اچھی پیاری اور چپ چاپ سی۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس کے پاس رمشا کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے خاموشی سے زینے اتر آیا۔ دوسری جانب کھڑکی کے پار اترتی شام کے اندھیرے میں وقت نے اسے دیکھتے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ اب یہ تو قدرت ہی جانتی تھی کہ اس کے نصیب میں کتنی اچھی پیاری اور خاموش سی لڑکی لکھی گئی تھی۔ وہ بہت دل گرفتگی سے آمنہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ ریسٹورانٹ کے قداور گلاس ڈور سے چمکتی دھوپ اندر کو گر رہی تھی، لیکن وہ اس سردی میں گھلتی نرم دھوپ کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ تو اپنے سامنے بیٹھی ایک پیاری سی لڑکی کی برستی آنکھوں کے سامنے براجمان خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا۔ آمنہ، کوئی لفظ مت کہیں آپ ارسل۔ وہ سب وعدے، وہ سارے خواب، وہ زندگی بھر ساتھ نبھانے کے پختہ عزائم، وہ سب کیا ہوئے ارسل؟ میں نے اپنے گھر والوں کو روکے رکھا، کتنے ہی اچھے رشتے ٹھکرائے میں نے آپ کے آسرے پر ارسل، اور آپ اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ ارسل نے بے اختیار ہی لب آپس میں مس کیے تھے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ پٹھان اپنی زبان کے بہت پکے ہوتے ہیں، وہ اپنا سر تو کٹوا سکتے ہیں لیکن کبھی اپنی زبان سے نہیں پھر سکتے۔ پھر اب یہ سب کیا ہے؟ یا تو آپ پٹھان نہیں ہیں یا پھر آپ کی زبان شروع دن سے ہی سچی نہیں تھی۔ حق ہاں، یہ والا تانا بہت زور سے لگا تھا ارسل کو۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کے والد صاحب اس سے کہیں زیادہ پٹھان تھے۔ وہ زبان دے دیں تو دوبارہ انحراف کی جانب کبھی نہیں پلٹتے۔ نہیں مطلب کبھی کبھی انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی اس کے منہ سے کچھ جذباتیت میں بھی نکل جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ پٹھان لوگ ہر چیز کو زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں۔ اسے ہمیشہ سے ہی اپنے باپ کی اٹل زبان اور چٹان سے عزائم پر غصہ آیا تھا۔ کیا کرے اب وہ اپنے باپ کا؟ بلکہ باپ کو تو چھوڑو، اب وہ اپنا کیا کرے؟ آمنہ میری بات، ارسل مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ مجھے اب آپ کی کسی بھی بات پر اعتبار نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ باقی مردوں سے الگ ہیں، آپ اپنی بات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، لیکن ارسل آپ نے میری ہر امید پر پانی پھیر دیا۔ انسانوں سے رشتے جوڑتے اب 100 بار سوچوں گی میں۔ رشتے بناتے وقت 1000 خدشات ڈسیں گے مجھے، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے ارسل۔ اگلی کوئی بھی بات سنے بغیر اس نے سامنے رکھا بیگ جھپٹا اور آنکھیں رگڑتی باہر نکلتی چلی گئی۔ ارسل نے بھاری سی سانس لی، پھر آنکھیں لمحے بھر کو موند کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ سرے شام ہی اسے سنگھار آئینے کے سامنے بٹھایا گیا۔ اس کا دھلا دھلایا سا چہرہ بھی جگمگا رہا تھا۔ اگلے کئی لمحات بیوٹیشن اسے سنوارتی رہی، لیکن اس سے مزید اب بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔
بار بار ہلنے کی وجہ سے 2-3 دفعہ اسے بیوٹیشن سے جھاڑ بھی پڑ چکی تھی۔ ابھی بھی ذرا سی جنبش کی وجہ سے احتیاط سے اس کی آنکھوں کو سجاتی بیوٹیشن نے ہاتھ روکا، پھر اسے گھورا۔ اس نے پورے دانت نکال کر ہلکا سا سوری کہا تھا۔ آج کے دن غصے میں نہیں آنا، آج تو شادی ہے نا بھائی۔ وہ خود کی سوچ پر ابھی بے وقوفوں کی طرح مسکرا ہی رہی تھی کہ کمرے کے بند دروازے کے پاس سے بہت سی آوازیں ابھری۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر رامین اور گل لالہ اندر آئی تھی۔ آپ مجھے اس ٹانگ جتنی لڑکی سے بات تو کرنے دے ایک دفعہ، میرے بیٹے کو میری شکایتیں لگاتی پھرتی ہے یہ، ہمت کیسے ہوئی اس کی؟ اور یہ لیں جی، سارے غصے میں نہ آنے کے عزائم گئے تیل لینے۔ رامین کی ساس اب زور زور سے بول رہی تھی اور ساتھ فاطمہ بیگم انہیں ٹھنڈا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ بچی ہے بھابھی، غلطی ہو گئی۔ اور اس بچی نے دانت پیستے ہوئے سر پر سجا سرخ دوپٹہ دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اٹھنے ہی لگی تھی کہ رامین نے اس کے کندھوں پر زور ڈال کر اسے دوبارہ بٹھایا۔ شادی ہے تمہاری، آج بلا وجہ کیوں موڈ خراب کرنے لگی ہو اپنا؟ رامین کے پچکارنے پر بیوٹیشن اب ذرا حیرت سے لالا رخ کو تک رہی تھی اور لالا رخ رامین کے آئینے میں نظر آتے عکس کو گھور رہی تھی۔ شادی ہے تو کیا مطلب؟ ان محترمہ سے میں نے ویسے بھی 2 ہاتھ کرنے تھے۔ مجھے تو ابھی تک افسوس ہو رہا ہے کہ اس دن لاؤنج میں تمہارے شگوفے کے ساتھ ان کی ماں کیوں موجود نہیں تھی۔ اور میٹھی سی مسکان والی لڑکی کی زبان اب شعلے اگل رہی تھی۔ رامین نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ منگیتر ہیں میرے وہ، اور عنقریب شوہر بھی ہو ہی جائیں گے، لیکن تمہیں دیکھو کیسے منہ بھر کر شگوفہ کہہ رہی ہو انہیں۔ ہاں تو تم بھی کہہ لیا کرو، اس میں کیا ہے؟ بلکہ ایک کام کرنا، انہیں تو پشتوں کا ایک لفظ بھی چھو کر نہیں گزرا، اپنی بھڑاس تم ان پر پشتوں میں نکال لینا۔ اور اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ میں کیا کیا نیک کلمات ان کے لیے اپنے منہ سے نکال رہی ہوں تو کیا ہوگا میرا؟ لو، تمہیں اتنی سی بات سنبھالنی نہیں آتی؟ کہہ دینا عربی میں جوش و خروش والی شاعری پڑھ رہی تھی میں۔ پیچھے کھڑی گل لالا کی ہنسی بے ساختہ نکلی تھی۔ بیوٹیشن نے بھی بمشکل لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ روکی تھی اور رامین کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ پھر پیار سے اپنی دلہن بنی کزن کو دیکھا، وہ اسے اس سمے اور بھی پیاری لگی۔ وہ اس کے حق کے لیے خود کا موڈ خراب کر رہی تھی اور اسے بدتمیز لوگوں سے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ ہاں، ایسا لالا رخ ہی کر سکتی تھی۔ زبان بھلے ہی تیز دھار جیسی تھی اس کی، لیکن دل بقول ارمغان کے سونے کا پایا تھا اس نے۔ اچھا پلیز مسکرا دو رخ، ارسل بھائی کے سامنے یہ تنے نکوش اور بھینچے جبڑے لے کر جاؤ گی تو کیا بنے گا ان کا؟ ان کا جو بھی بننا ہوگا وہ بن جائے گا، فی الحال تم اپنی فکر کرو۔ اگر تم نے ان لوگوں کو آزادی دی نا رامین، تو وہ عنقریب تمہارے سر پر چڑھ کر ناچیں گے۔ تم کمپرومائز کرو، ضرور کرو، ہر لڑکی اپنا گھر بچانے کے لیے ایسا کرتی ہے، لیکن وہ لمحے بھر کو ٹھہری تھی۔ سنجیدہ اور بے حد زیرک سے آنکھیں رامین کو ہی تک رہی تھی۔ اگر تم نے انہیں اپنی ذات پر بات کرنے سے نہیں روکا یا انہیں بلا وجہ کے رعب سے باز نہیں رکھا تو یاد رکھنا پھر ساری زندگی ان کی غلامی کرتے گزارنی پڑے گی تمہیں۔ کبھی بھی خود پر کسی کو مت بولنے دیا کرو رامین۔ لوگ آپ کی خاموشی کی قدر نہیں کرتے۔ لوگ اس خاموشی کو آپ کی بزدلی پر محمول کر کے ہمیشہ اپنے خراب موڈ کی بھڑاس آپ پر اتارتے رہیں گے۔ ان کے لیے وہ سب آسان مت کرو، انہیں اپنی بے عزتی کرتے رہنے کو نارمل مت ہونے دو۔ وہ اس کی کڑوی لیکن کڑی باتوں پر پھیکا سا مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ ہر کوئی لالا رخ نہیں ہوتا، بہت سی رامین بھی ہوا کرتی ہیں، ڈرپوک اور بزدل۔ ہلکا سا جھک کر اپنے یک ہاتھ سے اس کا رخسار تھپ تھپا کر وہ سیدھی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھول کر افغان داخل ہوئے تو سب لڑکیاں کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اس تک آئے تھے۔ ابھی کل کی ہی تو بات تھی جب چھوٹی سی لالا رخ ان سے کسی بات پر ضد کر رہی تھی، اور آج وہ دلہن بن کر کسی اور کے گھر رخصت ہو رہی تھی۔ وقت اتنی جلدی کیسے گزر سکتا تھا؟ موڈ کیوں آف ہے؟ انہیں دیکھتے ہی اس کے بگڑے تیوروں کا اندازہ ہو گیا تھا۔ بھوت ناتھ کی باتیں کانوں میں پڑ چکی ہیں میرے۔ اس نے آنکھیں گھما کر اپنی بیزاریت چھپانے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ اس نے خود کے اصل جذبات کو چھپانے کی کوشش کبھی کی ہی نہیں تھی۔ اسے یہ سب نہیں آتا تھا۔ جو ہوں جیسی ہوں قبول کریں، اور اگر قبول نہیں کرنا تو بھاڑ میں جائیں۔ رخ بیٹے، آج تو موڈ ٹھیک کر لو۔ آپ کو پتہ ہے میں صبح سے مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا خود سے کہ آج کسی بھی بات پر غصہ نہیں کرنا، لیکن نہیں، کچھ لوگوں کا وجود ہی آپ کا پارا گھمانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ ارسل کا محافظ ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ ان کی بہت دھیمی سی برجستہ سرگوشی اس کے کانوں سے بچ نہیں سکی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کان کی لو کھجائی۔ ارسل کو دعا دی ہے؟ بالکل، میرے عطاب سے حفاظت کی دعا، سب سمجھتی ہوں میں بابا۔
سمجھتی ہو تو غصہ ذرا کم کیا کرو، وہ بیچارہ اگر کمزور دل کا ہوا تو کیا بنے گا اس کا؟ کمزور دل؟ لڑکے بھی کمزور دل ہوتے ہیں کیا؟ اس نے اپنے پختون گھرانے میں شاذ ہی کسی لڑکے کو کمزور دل کا دیکھا تھا۔ اب اسے کون بتاتا کہ اس جہان کے پار بھی ایک اور جہان آباد ہے۔ بالکل، لڑکے بھی انسان ہوتے ہیں، ان کا دل بھی کمزور ہو سکتا ہے۔ تم نے صرف فرقان لالا اور اسفند یار جیسے لوگوں کو ہی آس پاس دیکھا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا بچے۔ بعض لوگ بہت حساس ہوتے ہیں، نازک طبیعت رکھتے ہیں، لڑکے بھی نازک ہو سکتے ہیں۔ بابا کی باتوں پر وہ لمحے بھر کو حیران ہوئی تھی، حیران آنکھیں ان پر جمائے وہ پل بھر کو لاجواب بھی ہوئی تھی۔ لڑکے اور نازک؟ ارسل کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے بابا، وہ تو اتنے مضبوط قد کاٹ کے اونچے سے مرد ہیں، بالکل اسفند لالا اور فرقان لالا جیسے، پھر وہ نازک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی بات سن کر افغان بے ساختہ ہی مسکرا دیے تھے۔ ہو سکتے ہیں بچے، وہ جسمانی طور پر مضبوط ہوں تب بھی وہ عادات و اطوار میں نزاکت سے کام لے سکتے ہیں، اور یہ وہ کوئی جان بوجھ کر نہیں کرتے، بلکہ وہ پیدا ہی ایسے کیے جاتے ہیں۔ ان کی عجیب و غریب سی باتوں پر کندھے اچکا کر اس نے اپنا سراپا ان کی جانب پھیرا تھا۔ اچھا بتائیں، میں پیاری لگ رہی ہوں نا؟ وہی بیٹیوں کا باپ سے تعریفیں کروانے کا آزمودہ نسخہ۔ ہاں، بہت بہت پیاری لگ رہی ہو تم، ہمیشہ ہی پیاری لگتی ہو۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے سینے سے آ لگی تھی۔ رخصتی کا وقت قریب آ رہا تھا اور جیسے جیسے اس وقت کی قربت بڑھتی جا رہی تھی، رخ کا دل بھی ساتھ ہی رکتا جا رہا تھا۔ بابا کو چھوڑ کر جانا اس جیسی شیرنی کے لیے بھی بہرحال بہت کٹن تھا۔ ارسل نے سفید کرتا شلوار پر سیاہ واسکٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ اگرچہ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی ماں اور دادی کے لیے خوش دکھ تو سکتا تھا نا۔ شیر افغن کے لیے اس کے دل میں کوئی رنجش نہیں تھی، بس وہاں خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اب ان سے گلہ تک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات شادی کی رسومات سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے کی جانب پلٹا تو دیکھا وہ لڑکی گردن جھکائے گھونگھٹ نکالے اس کے بیڈ پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ لمحوں میں ہی اس کے اندر کا غصہ ابلا تھا۔ اگر جو یہ لڑکی اس جگہ نہ ہوتی تو آج اس جگہ آمنہ ہوتی۔ تیش کی ایک تیز لہر نے اس کے جسم کا احاطہ ساعتوں میں کیا تھا۔ بمشکل گہرا سانس لے کر اس نے محض اتنا ہی کہا، مہربانی کریں آپ میرے بستر سے ہٹ جائیے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ابھی اس کے لفظوں نے ساکت فضا میں اپنی جگہ بھی نہ بنائی تھی کہ اس لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ساتھ اس نے گھونگھٹ بھی اٹھا لیا تھا۔ ارسل اب اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اتار رہا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ اور اس کی توقع کے برعکس اس لڑکی نے جلدی سے بستر چھوڑنے کے بجائے حیران سا سوال کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، میرے بیڈ سے اترے۔ پھر کس کے بیڈ پر جاؤں؟ اور اب کے سر جھکا کر گھڑی اتارتا وہ چونکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے چہرہ اٹھا کر سنگھار آئینے میں اس جھلملاتے عکس کو دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ خوبصورت ہوگی، وہ پٹھان تھی، اس کا خوبصورت ہونا بنتا تھا، لیکن وہ اتنی خوبصورت ہوگی اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ کہیں بھی جائیں لیکن یہاں سے ہٹیں۔ میں آپ کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی ارسل، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ واقعی اس کے بے تکے سے مطالبے پر جذبز ہوئی تھی۔ ارسل ٹھنڈے تاثرات لیے پلٹا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مس لالا رخ کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھکا ہوا ہوں اور مجھے سونا ہے، اسی لیے بغیر کسی مزید بحث کے آپ اپنا بھاری لباس سنبھالیں اور میرے سونے کی جگہ خالی کریں۔ آن کی آن میں رخ کی آنکھیں جھلملا اٹھی تھیں۔ وہ آنکھیں جو نہ سمجھی سے سکڑی ہوئی تھی لمحے بھر میں سپاٹ ہو گئیں۔ پھر وہ اپنا فرشی لہنگا سنبھالتی بستر سے اتری اور ڈریسنگ روم میں داخل ہونے کے بعد دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کیا۔ ارسل بے اختیار ہی اس کے دروازہ زور سے بند کرنے پر چونکا تھا۔ اسے ایسے دروازہ دے مارنے کی توقع نہیں تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ کچھ ہی لمحوں بعد وہ ڈریسنگ روم سے نکلی۔ کاندار لباس اس نے لا کر صوفے پر ڈال دیا تھا اور زیورات سنگھار آئینے پر رکھ دیے تھے۔ ارسل پر ایک بھی نگاہ غلط ڈالے بغیر وہ بھینچے لب لیے بیڈ تک آئی اور کمبل منہ تک اوڑھ لیا۔ وہ اس کی ساری کاروائی نہ سمجھی سے دیکھتا رہا، پھر سر کھجاتا خالی صوفے کو دیکھنے لگا۔ اصولاً تو رخ کو اس صوفے پر سونا چاہیے تھا۔ میں نے آپ سے کہا کہ میرے بیڈ سے ہٹیں اور آپ الٹا آ کر یہاں سو رہی ہیں۔ اٹھیں یہاں سے۔ وہ اس کے سر پر پہنچ کر جھنجھلایا تھا۔ رخ نے ایک جھٹکے سے کمبل ہٹایا۔ مجھے بھی نیند آ رہی ہے اور میں بھی تھک چکی ہوں، اسی لیے میں بھی سو رہی ہوں، اور یہ صرف آپ کا بستر نہیں ہے، یہ اب میرا بھی بستر ہے، سمجھے آپ؟ اگر اتنا ہی شوق ہے آپ کو تو اس صوفے پر سو جائیں۔ میں اس صوفے پر سوؤں؟ نہیں تو کیا پھر میں وہاں سوؤں گی؟
اس نے ایسے گررا کر سوال کیا تھا کہ وہ جھرجھری لے کر پیچھے ہٹا۔ یہ کون سی مخلوق سے شادی ہو گئی تھی اس کی؟ اس نے تو سنا تھا کہ رخ بڑی معصوم اور خاموش سی ہے، لیکن اس کے بیڈ پر قبضہ جما کر لیٹی یہ لڑکی تو کہیں سے بھی اس کردار پر پورا نہیں اتر رہی تھی۔ کہیں وہ کسی اور کی بیوی تو نہیں اٹھا لایا؟ خیال اگرچہ بھونڈا تھا مگر ارسل نے کنفرم کرنا ضروری سمجھا۔ سنیں، آپ لالا رخ ہی ہے نا؟ اور اس کے اس قدر اہمکانہ سوال پر رخ اتنے غصے میں بھی اپنی حیرت نہیں چھپا پائی تھی۔ یہ کس قسم کا گھٹیا سوال آپ رات کے 2 بجے کر رہے ہیں مجھ سے؟ اس نے ایک بار پھر سر کھجایا۔ ایسا کیا پوچھ لیا تھا اس نے؟ جو بھی ہے، میں آپ کے ساتھ اپنا بستر شیئر نہیں کر سکتا۔ آپ ابھی کے ابھی میری جگہ سے ہٹیں۔ وہ بھی ٹین ایجرز کی طرح ضد کرنے لگا تھا۔ رخ نے پہلے اسے گھورا، پھر سمجھ کر سر ہلاتی بستر سے نکلی۔ ٹھیک ہے، آپ کھلے ہو کر سو جائیں اپنے بستر پر۔ میں ایسا کرتی ہوں، رمشا کے کمرے میں جا کر سو جاتی ہوں۔ اور جھانسی کی رانی نے بیڈ پر رکھا تکیا جھپٹا تھا۔ پھر جیسے ہی دروازے کی جانب بڑھی، ایک جھٹکے سے ارسل نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ پہلی دفعہ دیکھا تھا اس نے ارسل کی بھوری آنکھوں کو اتنے قریب سے، اور اسے داد دینی چاہیے تھی۔ وہ آنکھیں معصوم تھی، معصوم اور ذرا گھبرائی ہوئی۔ اس نے کبھی کسی لڑکے کی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ اس کے محو سے تاثر کو محسوس کر کے وہ بے اختیار ہی کھنکھارا تھا۔ رخ چونکی، پھر اس کے ہاتھ میں قید اپنی کلائی دیکھی۔ لمحوں میں ہی وہ لطیف سا احساس کمرے کی فضا میں انکا ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا، پھر سپاٹ نگاہیں ارسل کے حیران چہرے پر جمائیں۔ یہ میری زندگی ہے ارسل افغن، کسی ناول یا ڈرامے کا سین نہیں کہ میں جا کر صوفے پر سو جاؤں اور آپ خواب خرگوش کے مزے اپنے بستر پر لیتے رہیں۔ میں نے جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں اس غیر آرام دہ سے صوفے پر نہیں سوؤں گی، تو اس کا مطلب ہے میں نہیں سوؤں گی۔ اور اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے میری موجودگی سے، تو آپ جا کر اپنے ابو کے کمرے میں سو سکتے ہیں۔ میں بزدلوں کی طرح آپ کو نہیں روکوں گی، کیونکہ میں اپنے فیصلوں پر ڈٹ کر کھڑی ہو جانے والی لڑکی ہوں۔ آپ کی طرح اپنے کیے گئے فیصلوں پر پچھتانے والی نہیں۔ اوئے ہوئے، کیا کبھی تم نے کسی پٹھانی کو غصے میں آتے دیکھا ہے؟ دیکھنا بھی مت، اپنی زندگی بھر کی ریاضت پر لات مارنے کو دل چاہے گا۔ ارسل کا دل بھی یہی چاہ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک نگاہ سر سے لے کر پیر تک اس پر ڈالی تھی۔ سو جائیں آپ یہاں پر، کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بخوبی پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بنا کسی بات کو جانے اتنے بڑے بڑے تاثرات آپ نہ ہی قائم کریں تو بہتر ہوگا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے تکیا لے کر بیڈ پر پھینکا اور پھر جا کر بے بسی سے صوفے پر لیٹ گیا۔ بے دھیانی میں صوفے پر لیٹتے وقت اسے اس کا کامدار سا لباس بری طرح چبھ گیا تھا۔ وہ بمشکل اپنی پشت سے ہلاتا سیدھا ہو بیٹھا، پھر دانت پیس کر کمبل سر تک تان کر لیٹی لالا رخ کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے بےحد بردبار سے ارسل نے اس کا لباس صوفے سے جھپٹا اور ابھی وہ اسے ڈریسنگ روم میں رکھنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ زمین پر جھولتے دوپٹے میں الجھ کر دھم سے زمین پر آ گرا۔ دھڑام کی آواز پر رخ نے بے ساختہ ہی کمبل چہرے سے ہٹایا تھا، پھر زمین بوس ہوئے ارسل کو دیکھا۔ بہت اچھا ہوا، اتنا کہا اور گڑاب سے چہرہ کمبل کے اندر کر لیا۔ ارسل نے گہرا سانس لیا اور آنکھیں بند کر کے زور زور سے سر نفی میں ہلانے لگا۔ اس کے کان ہتک کی وجہ سے بے طرح سرخ ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی تھی اسے۔ ماں نے تو کہا تھا کہ بیویاں اللہ کی جانب سے تحفہ ہوتی ہیں، پھر یہ کس طرز کا تحفہ دیا گیا تھا آخر اسے؟ تھکن کے باعث دکھتا سر لیے وہ اٹھا اور پھر اس کا لباس صوفے کی پشت پر ہی ڈال کر لیٹ گیا۔ گہرا سانس لے کر آنکھیں موندنا چاہی، لیکن ایک طویل اور تھکا دینے والا سفر نگاہوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ جانے وہ اس لڑکی کے ساتھ زندہ کیسے رہے گا؟ وہ ٹھہرا ایک دھیمے مزاج کا شریف سا انسان، اور رخ ٹھہری چنگیز خان کے لشکر کا آخری سپاہی۔ پتہ نہیں آگے اس کی زندگی اسے کون کون سے رنگ دکھانے والی تھی۔ صبح کی نرم سی دھوپ اس کے چہرے پر پڑی تو وہ لمحوں ہی میں جاگ گیا۔ مندی مندی سی آنکھیں کھول کر دیکھتا وہ کمرہ پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیشتر دفعہ آنکھیں جھپکنے کے باوجود بھی اس کے سامنے کا منظر سرخ ہی رہا۔ کہیں رخ نے اسے نیند میں قتل تو نہیں کر دیا تھا، اور اب وہ جوابی طور پر سرخ رنگ کی بستی میں پہنچ گیا تھا۔ وہ گھبرا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ کسی سرخ بستی میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر رخ کا سرخ دوپٹہ تھا۔ اس کے جالی دار سے اثر کے باعث اسے ساری دنیا پل بھر کو سرخ نظر آ رہی تھی۔ بے اختیار ہی اس کی نگاہ رخ کے بستر کی جانب اٹھی تھی۔ بیڈ پر کمبل سلیقے سے لپٹا ہوا رکھا تھا، اور صاف ستھرا سا بستر اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ آنکھیں مسل کر اس نے گھڑی کی جانب نگاہ گھمائی اور پھر بھگ سے اڑا۔
صبح کے 10 بج رہے تھے۔ 10؟ وہ اتنی دیر کیسے سوتا رہا؟ سر کھجا کر اس نے اپنا رخ ڈریسنگ روم کی جانب پھیرا تھا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو دیکھا رخ سبز رنگ کے لباس میں ملبوس اپنے سیاہ ہاف بندھے بالوں پر دوپٹہ ڈال رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پل بھر کو چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا، پھر بڑی بے باکی سے نزدیک چلی آئی، اپنی سپاٹ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ جانے کیوں لیکن ارسل کو ہر گزرتے لمحے اس لڑکی سے خوف آتا جا رہا تھا۔ جو رات کو آپ نے میرے ساتھ کیا ارسل، وہ کسی بھی طرح قابل فراموش نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں وہ سب بھول گئی ہوں، میں کچھ بھی نہیں بھولی ہوں، اور جو رات آپ کا رویہ تھا اس کی وضاحت آپ پر ادھار رہی۔ ابھی پوچھ کر میں آپ کے چہرے کا یہ رنگ نہیں اڑانا چاہتی، اسی لیے آپ مجھے اپنے اس عمل کی کیا وضاحت دیں گے یہ آپ نے طے کرنا ہے۔ اس کی دھیمی سی آواز بہت سرد تھی، ایسے جیسے رنگ برنگی سی کہانی میں کوئی بے حد چبھتا سا پہلو، لیکن اب کے ارسل نے بھی لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں آپ کو کسی بھی قسم کی وضاحت دینے کا پابند نہیں ہوں مس لالا رخ۔ اس کا لہجہ اور اس کے لہجے کا کٹیلا سا تاثر رخ کے حلق تک کو کڑوا کر گیا تھا۔ اس نے دانت جما کر ارسل افغان کو گھورا تھا۔ اچھا، اس نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کون ہوں آپ کی؟ بتائیں، کیا ہوں میں؟ مجھ سے کیوں رشتہ گانٹھا جب اس رشتے کو نبھانے کی جرت نہیں تھی آپ میں؟ پٹھان کہتے ہیں آپ خود کو؟ ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا بزدلوں کی طرح غلط بیانی کرتے ہوئے؟ میں نے تو اپنے آس پاس بستے ہر مرد کو ہمیشہ ڈٹ کر اپنے فیصلوں پر کھڑے ہوتے دیکھا ہے ارسل۔ فرقان لالا نے ایک بیوہ سے شادی کی تھی، لوگوں نے بہت مخالفت کی لیکن وہ ڈٹے رہے۔ اسفند لالا نے اپنے دوست کا قصاص لینے کے لیے اپنی جان لگا دی تھی۔ ارمغان تایا نے ہمیشہ خود کو بیوی کی موت کے بعد سینت سینت کر رکھا، اور میرے بابا نے کبھی اپنے فیصلوں کی وضاحت سے صرف نظر نہیں کیا۔ پھر آپ مردوں کی کون سی قسم سے ہیں؟ لمحے بھر کو ارسل کا رنگ تپتے تانبے کی مانند سرخ ہو گیا تھا۔ وہ باتیں ہی ایسی تھی، ایسی چپتی ہوئی، اس کی مردانگی پر واضح سا تماچا۔ کچھ شک نہیں تھا کہ یہ لڑکی جنگجوؤں کے خاندان سے تھی، اب کہ اس نے بھی اپنی بھوری آنکھوں کو اس کے سرخ و سفید چہرے پر جمایا تھا۔ پھر دھیمی سی آواز میں بولا، وضاحت چاہیے آپ کو؟ کیا برداشت کر پائیں گی میری وضاحت کو آپ؟ اس کی ٹھنڈی سی سرگوشی پر رخ لمحے بھر کو لاجواب ہوئی تھی۔ مجھے آپ پسند نہیں ہے لالا رخ، کسی اور کو پسند کرتا ہوں میں۔ زندگی گزارنے کے خواب تک اس کے ساتھ سجائے تھے میں نے، اب جسم آپ کے ساتھ اور روح سے وابستہ رشتہ کسی اور کے ساتھ رکھ کر میں آپ کو اور خود کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو اور خود کو کسی بھی قسم کی شرمندگی سے بچا رہا ہوں۔ کیا آپ اس شرمندگی سے بچنا نہیں چاہتی؟ اگر نہیں بچنا چاہتی تو مجھے آگاہ کر دیجیے گا، آپ کے سارے شکوے دور کر دوں گا میں۔ اور اس کی بات کا مطلب سمجھ کر رخ کی نگاہیں پتھرا گئی تھیں۔ ایک ہی لمحے میں اس نے اسے لفظوں سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس قدر واضح بات پر ناسمجھی کا تاثر نہیں دے سکتی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار بات کرتے ہوئے دشواری ہوئی تھی۔ کس قدر گھٹیا ہیں آپ ارسل، بے بسی سے یہی نکلا تھا اس کے منہ سے۔ ارسل مسکرایا، پھر اس کے سامنے ہلکا سا جھکا۔ بھوری آنکھیں اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ جگمگا رہی تھی۔ یہ گھٹیا پن نہیں ہے لالا رخ، یہ میرے عمل کی وضاحت ہے جسے سننے کی آپ کی دیرینہ خواہش میں پوری کر چکا ہوں۔ اب آپ کا کوئی اور سوال ہے یا میں جاؤں؟ سفید کرتا شلوار میں اس اونچے سے بندے نے بڑے ٹھنڈے انداز میں استفسار کیا تھا۔ وہ اس کے اس قدر اعصابی تغیرات پر دنگ رہ گئی تھی۔ بابا نے بجا فرمایا تھا، دنیا فرقان لالا اور اسفند لالا کے گرد نہیں گھومتی تھی۔ نفرت کرتا ہوں میں آپ سے۔ اور اس کی اس آخری سرگوشی نے تو رخ کا دل ہی توڑ دیا تھا، لیکن اگلی کوئی بھی بات سوچے بغیر وہ دانت پیستی آگے بڑھی اور اس کی دائیں کلائی تیزی سے پکڑی، پھر بے حد پھرتی سے اس نے اسے الماری کے دروازے کے ساتھ جمایا تھا۔ وہ اس کی ایسی حرکت پر بھونچکا رہ گیا تھا، اسے اس سے ایسے کسی رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ چہرہ اٹھا کر اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو رخ کی گرفت میں دبا الماری کے اوپر سختی سے جمع تھا۔ اس نے حیران سی آنکھیں رخ کی جانب پھیری۔ اگر میرے سامنے کسی لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش بھی کی آپ نے ارسل، تو زندہ نہیں چھوڑوں گی آپ کو میں۔ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں آپ، میں تباہ کر دوں گی آپ کی زندگی، اس لڑکی کی زندگی اور خود کی زندگی۔ لالا رخ کی زبان یاد رکھیے گا آپ، کیونکہ اس کی زبان ارسل جیسی نہیں ہے۔ کہ تم نے کبھی کسی لڑکی کو اس قدر جرأت مند اور بے خوف دیکھا ہے؟ نہیں نا،
ارسل نے بھی نہیں دیکھا تھا، اسی لیے اس کے بے حد جارحانہ سے رویے پر وہ آنکھیں پھیلائے اس کی تپتی سی آنکھوں کو تک رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے رخ کو اپنا ہاتھ جھٹکتے دیکھا تھا۔ وہ پیچھے ہٹی، سر پر جمع دوپٹہ درست کیا اور پلٹ کر دروازہ پار کرتی کمرے سے نکل گئی۔ ارسل نے بے یقینی سے اپنی سرخ کلائی دیکھی تھی۔ اس دھان پان سی لڑکی کی گرفت بہت پروفیشنل اور منجھی ہوئی تھی، تو کیا وہ لڑنا بھی جانتی تھی؟ اور اگلے ہی پل وہ سر دونوں ہاتھوں میں گراتا بیڈ پر دھم سے بیٹھا تھا۔ اسے اب اندازہ ہوا تھا کہ اس کے مقابلے پر کون تھا۔ وہ لالا رخ تھی، وہ آمنہ نہیں تھی جو رود ہو کر اسے دو چار کوسنے دیتی بھول جاتی۔ اسے اب پتا چلا تھا کہ وہ شیر افغن کو کیوں پسند آئی تھی۔ ہمیں آپی کو مارشل آرٹس نہیں سکھانا چاہیے تھا، آئینے کے سامنے کھڑے رامیش نے فکر مندی سے کہا تھا۔ پیچھے بیٹھا جنید اس کی بات پر البتہ جھنجھلایا تھا۔ تم تیار ہو رہے ہو یا پھر مزید کوئی فضول بات کرنی ہے تم نے؟ جنید میں سیریس ہوں یار۔ اب کہ وہ واقعی ماتھے پر فکر کی بہت سی لکیریں لیے اس کی جانب پلٹا تھا۔ جنید نے گہرا سانس لے کر ٹائی کی گرہ گردن کے گرد باندھی تھی، پھر اٹھ کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگا، ساتھ ساتھ لاپرواہی سے تیز تیز بولنے بھی لگا تھا وہ۔ تمہیں لگتا ہے کہ آپ ہی کوئی چھوٹی بچی ہیں، انہیں پتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ بوجھ مت ڈالو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ آپ ہی بہت سمجھدار ہیں، سب اچھے سے ہینڈل کر لیں گی، اور انہوں نے مارشل آرٹس اسی لیے نہیں سیکھا تھا کہ وہ ہر کسی کو مارتی ڈراتی پھریں، وہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے سیکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ خود کو اچھے سے پروٹیکٹ کرنا جانتی ہیں۔ اس کی بات پر اگرچہ رامیش کو تسلی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ پھر بھی نیم رضامند سا سر ہلا گیا تھا۔ اسے ارسل کا تو نہیں پتا تھا، لیکن اسے اپنی بہن کے مزاج کا بخوبی اندازہ تھا، اور یہ اس کا اندازہ ہی تھا جو اسے رخ کی جانب سے خوف زدہ کر رہا تھا۔ ولیمے کی تقریب کے بعد وہ لاؤنج میں ہی شیر افغن، دادی اور سمیرہ بیگم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ شیر افغن اسے چھوٹے موٹے سوالات کر رہے تھے جن کا وہ مختصر لیکن تسلی بخش جواب دے رہی تھی۔ آگے پڑھائی کیوں جاری نہیں رکھی تم نے؟ سمیرہ بیگم نے اس کا پیارا سا چہرہ نظروں کی گرفت میں لے کر پوچھا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ بس آنٹی، مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، تو بابا نے بھی زیادہ زور دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی بات پر دادی مسکرائی تھی، اس کے خالص پشتو لہجے پر بے حد پیار آیا تھا انہیں۔ پڑھائی کے علاوہ کن چیزوں میں دلچسپی ہے تمہیں؟ کسی خاص چیز میں تو نہیں آنٹی، لیکن میں پڑھائی چھوڑنے کے بعد بھی کافی عرصے تک اپنے مارشل آرٹس اسکول کے ساتھ منسلک رہی ہوں۔ بچپن سے بابا کے ساتھ چینی فلمیں دیکھ دیکھ کر یہی شوق تھا میرا کہ کسی دن مارشل آرٹسٹ بن کر خود کا خواب پورا کر سکوں۔ پھر بابا کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں تھا، سو میں نے کافی سال تک اس پریکٹس کو جاری رکھا۔ شیر افغن زیر لب مسکرائے تھے، پھر زینے اترتے ارسل کی جانب فخر سے دیکھا۔ میں نہ کہتا تھا یہ لڑکی ہیرا ہے والی نظریں تھیں ان کی۔ اس نے کوفت زدہ سی سانس خارج کی تھی، پھر غیر محسوس طریقے سے اپنی کلائی کمر کے پیچھے کی۔ رخ نے اس پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ ماں، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، رات دیر تک واپس آؤں گا، آپ پلیز اپنے وقت پر دوا لے لیجئے گا۔ اس نے ہلکے پھلکے سے لہجے میں کہا تو سمیرہ بیگم سمیت سب نے یک بارگی اسے دیکھا تھا۔ سب کے چہروں پر بے ساختہ سی ابھرتی نہ سمجھی کو اس نے دیکھا تو پل بھر کو زبان لڑکھڑا سی گئی۔ میں واپس آ جاؤں گا جلدی۔ یہ کون سا وقت ہے باہر جانے کا؟ تھک چکے ہو تم بھی اور رخ بھی، اب تم اس وقت باہر جاؤ گے تو وہ تمہارے انتظار میں سوکھتی ہی رہے گی۔ ابھی جاؤ کمرے میں اپنے، آرام کرو، شادی کی تھکن چہرے سے ٹپک رہی ہے تمہارے۔ شیر افغن نے نرمی سے کہتے کہتے اس کے اترے چہرے کو شادی کی تھکن سے تشبیہ دی تو اس کا دل کیا وہیں بال نوچ لے اپنے۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تھکن کس چیز کی تھی؟ بیٹے صحیح کہہ رہے ہیں تمہارے بابا، جاؤ جا کر آرام کرو، اور یہ بچی بھی دیکھو کس قدر تھک گئی ہے۔ سمیرہ نے رخ کے بیچارے سے چہرے کی جانب دیکھ کر کہا تو ارسل نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ ابھی اسے اپنی کلائی کی بے حرمتی بھولی نہیں تھی۔ کیوں نہ ہم رخ سے ہی پوچھ لیں کہ وہ مجھے جانے دینا چاہتی ہے یا نہیں؟ اس نے زبردستی مسکراہٹ لبوں پر چپکا کر سب کا رخ اس کی جانب پھیرا تھا۔ وہ اس کے براہ راست سے اس رفتار پر ہرگز بھی نہیں گھبرائی تھی، بلکہ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سے جا کر سیاہ آنکھوں کو معصومیت سے چپکا کر کہنے لگی، سب ٹھیک کہہ رہے ہیں ارسل، آپ کو آرام کرنا چاہیے، اس طرح صحت خراب کر لیں گے آپ اپنی۔ اور وہ جو اس کے کسی کرارے سے جواب کا منتظر تھا، اس کے یوں بازی پلٹنے پر بھگ سے اڑا، چہرے پر سجی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہوئی تھی۔ لاؤنج میں سب نے رخ کے جواب کو سراہا تھا۔ چلو بیٹا اب تم بھی سو جاؤ، بہت تھک گئی ہو۔ ارسل تو دھم دھم کرتا کمرے کی جانب واپس پلٹ آیا تھا۔
رخ کو واپس پلٹنے میں کچھ وقت لگا۔ وہ جیسے ہی واپس آئی تو دیکھا وہ سخت غصے میں درمیان میں آئے پردے کے ساتھ کشتی لڑ رہا تھا۔ اس کی بے ساختہ ہنسی ابھری تھی، ہلکی سی کلکاری ہی تھی جس کے باعث وہ اس کی جانب پلٹا تھا۔ پھر دانت پیس کر اسے دیکھا، وہ اس کے یوں غصہ غصہ چہرے سے محظوظ ہوئی تھی، کیونکہ وہ غصے میں بھی بچوں جیسا لگتا تھا۔ کیا تھا یہ نیچے؟ اس کی اٹکتی زبان سے پتہ چل رہا تھا کہ اسے تیز تیز بولنا نہیں آتا، اسے تو غصہ کرنا ہی نہیں آتا تھا، اور اس لالا رخ نے ایک ہی دن میں کیا حال کر دیا تھا اس کا۔ کیا؟ اور لالا رخ کی تو عادت تھی تباہ کاریاں کرنے کے بعد انجان بننے کی۔ تم وہ روپ میرے گھر والوں کو بھی دکھاؤ نا جو صبح تم نے مجھے دکھایا تھا، انہیں بھی بتاؤ نا ذرا کہ کیسی لڑاکا اور آفت کی پرکالا والی طبیعت پائی ہے تم نے۔ تم؟ آپ نے مجھے تم کہا؟ کس کی اجازت سے آپ مجھے تم کہہ رہے ہیں؟ اسے ساری بات میں صرف اس بیکار سے تم پر اعتراض ہوا تھا۔ ارسل نے اب کے واضح طور پر اپنے بال نوچے تھے۔ لالا رخ، تم میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہو اب۔ آپ کی برداشت بھی تو آپ کی طرح چڑیا جتنی ہے۔ اس نے ذرا سا بھی متاثر ہوئے بغیر ہاتھ ہلا کر اسے پرے ہٹنے کو کہا تھا۔ تم نے مجھے چڑیا کہا؟ وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا تھا۔ ہاں تو ظاہر ہے اب آپ کو شیر تو کہنے سے رہی۔ دیکھیں ذرا اپنے کان، بالکل کسی میمنے کی مانند سرخ ہو رہے ہیں۔ میمنا؟ اوہ گاڈ، میمنا! تم اپنی زبان درست کرو لڑکی، آپ اپنا رویہ درست کریں پہلے۔ میری مرضی میں جیسے بھی رہوں، تم ہوتی کون ہو مجھے بولنے والی؟ تمیزدار سے ارسل کی برداشت اب ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جس نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، آج وہ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوتی ہوں ارسل افغن، اور بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ایسی ہی مارتی دہاڑتی اور اٹھا اٹھا کر پٹکنے والی۔ کچھ خدا کا خوف کر لو تم، کوئی اس طرح بات کرتا ہے اپنے شوہر سے؟ اس نے اسے شرم دلانے کی بالکل آخری کوشش کی تھی۔ لالا نے اسے خونخوار آنکھوں سے گھورا تھا۔ شوہر؟ مطلب بھی پتہ ہے آپ کو اس لفظ کا؟ ایسے ہوتے ہیں شوہر جو شادی کی پہلی ہی رات ہی اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میرے بستر سے اترو؟ کیا ایسے ہوتے ہیں شوہر کہ شادی کی پہلی صبح اپنی بیوی سے یہ کہیں کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا ایسے ہوتے ہیں شوہر جو کسی اور عورت کا یوں منہ بھر کر ذکر اپنی بیوی کے سامنے کر دے؟ ہاں تو اگر یہی کام شوہر چھپ کر کریں تب بھی تکلیف سب سے زیادہ آپ بیویوں کو ہی ہوتی ہے۔ دھت تیری کی! اچھا زیادہ ہی بولنا آ گیا ہے آپ کو۔ رکے، میں ابھی شیر بابا کو بلا کر لاتی ہوں، ساری گنڈا گردی ابھی سر کے بل نکل جائے گی۔ ابھی وہ دروازے کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز پر رک سی گئی۔ ارسل نے جلدی سے اسے اپنے پیچھے کیا تھا، پھر دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ رمشا فکر مند سی باہر کھڑی تھی۔ بھائی سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کے کمرے سے آوازیں آ رہی ہیں۔ آوازیں؟ کیسی آوازیں؟ نہیں، کوئی آواز نہیں یہاں تو۔ اس کے اجلت سے کہنے پر بھی رمشا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بھائی میں نے خود سنی ہے آوازیں، ایسے جیسے کوئی لڑ رہا ہو۔ اور اس کی بات سن کر وہ تیزی سے پلٹا۔ ارے نہیں، وہ تو میں اور لالا رخ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ کیوں لالا رخ؟ وہ زبردستی ہنستا ہوا اندر پلٹا تو دیکھا وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ زور سے بند کرتی اندر جا رہی تھی۔ دروازہ زور سے دے مارنے کی آواز پر رمشا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ بھائی، بھابھی کیا غصے میں ہے؟ نہیں، وہ غصے میں نہیں ہے، بس ذرا سا ناراض ہے مجھ سے۔ اس کے کہنے پر رمشا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ خیر ذرا سا تو ناراض نہیں لگ رہی ہیں وہ، یوں لگ رہا ہے ڈریسنگ روم سے نکلتے ہی شوٹ کریں گی آپ کو۔ خیال رکھیے گا بھائی۔ وہ آہستہ سے کہہ کر پلٹی تو ارسل نے دروازہ بند کر دیا، پھر دروازے کے ساتھ لگ کر ہی گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ یہ زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی چند ایک دنوں میں۔ اسے اب سچ میں رونا آ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم سے نکل کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھانے لگی تھی۔ ارسل کی نگاہ لمحے بھر کو اس کے سیاہ لمبے بالوں میں الجھی تھی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی نے عجیب سی کثافت پیدا کر دی تھی۔ وہ صوفے پر جا کر بے بسی سے بیٹھ گیا تھا، پھر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ رخ نے اس کی جانب دیکھے بغیر بستر کی جانب قدم بڑھائے، پھر اس کے جھکے سر کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے رکی۔ جانے کیوں اسے اس میمنے پر ترس آیا تھا۔ یہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے آپ کے؟ اور وہ لڑتی بھڑکتی لڑکی اب اس کے سر پر کھڑی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ کچھ نہیں، مجھے دیکھنے دیں۔ وہ اس کا ہاتھ لینے کے لیے ہلکا سا جھکی تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ رخ نے اپنا سیاہ ارتکاز اس پر جمایا تھا۔ مجھے ہاتھوں کو گھما کر بہت اچھے سے قابو کرنا آتا ہے ارسل افغن، اسی لیے میرے ساتھ یہ ڈرامے مت کریں اور مجھے دیکھنے دیں کیا ہوا ہے آپ کو۔
وہ دھمکی نہیں تھی، ارسل جانتا تھا کہ وہ دھمکی نہیں تھی۔ مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے رخ، پلیز تم جاؤ یہاں سے، اس نے تھک کر کہا تھا، اور اب کہ وہ لب بھینچ کر بالکل سیدھی ہو گئی تھی۔ پھر سنگھار آئینے پر رکھے چھوٹے سے بینڈیج کو اس کی مٹھی میں زبردستی لا کر تھمایا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد ایک دفعہ بھی اس کی جانب دیکھے بغیر اس نے بستر سنبھالا اور کمبل حسب عادت سر تک تان لیا۔ اس نے اپنی مٹھی میں رکھی بینڈیج کو دیکھا، پھر ہلکے سے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ پر باندھنے لگا۔ اگلے ہی پل اس نے چہرہ اٹھا کر رخ کی جانب دیکھا تھا، وہ کمبل ہٹائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر گھڑاب سے اندر گھس گئی۔ وہ دو بہت مختلف انسان زندگی کی بندھی ڈور کو ساتھ لیے چلنے لگے تھے۔ کیا ہوا جو ایک خونخوار اور دوسرا بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، جن کے رشتے آسمان دنیا پر طے کر دیے جائیں، زمین پر بسنے والے لوگ ان فیصلوں کو نہیں بدل سکتے۔ یہ تبدیلی انسانوں کے ہاتھ میں رکھی ہی نہیں گئی تھی، انسان کے ہاتھ میں تو محض کوشش رکھی گئی تھی۔ وہ بھی کوشش کر کے اس غیر آرام دہ صوفے پر لیٹ گیا تھا، پھر آنکھوں پر بازو رکھ کر گہرا سانس لیا۔ زندگی کبھی یوں بھی ہو سکتی تھی، ارسل افغان نے ہرگز نہیں سوچا تھا۔ اگلی صبح وہ اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑ کر خشک کر رہا تھا جب لالا رخ کی تیاری پر ٹھٹک کر رکا۔ وہ آف وائٹ ریشمی قمیض شلوار میں ملبوس تھی۔ قمیض کے گلے پر سبز رنگ کے موتیوں کا باریک کام جگمگا رہا تھا۔ سبزی دوپٹہ کندھے پر ڈالے وہ ایک ہاتھ سے کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ اس نے سنگھار آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو بغور دیکھا۔ اب وہ سیاہ بالوں کو ایک جانب کرتی دوسرے کان میں جھمکا ڈال رہی تھی۔ یہ محترمہ کس کے ولیمے پر جا رہی ہیں اتنی صبح صبح؟ اس نے نم بالوں کو یوں ہی ماتھے پر بکھرے رہنے دیا، پھر اس کی جانب پلٹا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ جی، اس نے بالوں کو کمر پر جھٹکتے مختصر سا جواب دیا تھا۔ اس کے جواب پر ارسل کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ کہاں؟ آپ سے مطلب؟ اگلا جواب بہت برجستگی سے آ کر اس کے منہ پر لگا تھا۔ اس نے لب بھینچ کر رخ سائڈ ٹیبل کی جانب پھیرا، پھر گھڑی اٹھا کر کلائی پر باندھتا سرسری سا پوچھنے لگا، کس کے ساتھ جا رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ۔ وہ اگلے ہی لمحے کرنٹ کھا کر مڑا تھا۔ واٹ؟ اور اب رخ نے ایک پل کو رک کر اس کی جانب دیکھا تھا، مسکارے سے سجی آنکھیں بے نیازی سے جھپکائیں۔ بھول تو نہیں گئے کہیں کہ آپ میرے شوہر ہیں، اور یہ کہ شادی کے بعد لڑکیاں اپنے میکے بھی جاتی ہیں؟ لیکن آپ کو کیوں یاد رہے گا؟ پچھلی محبوبہ کی یاد نے عقل و خود سے بیگانہ جو کر رکھا ہے آپ کو۔ اب بھی اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ آپ میرے کیا لگتے ہیں، تو کیا میں کوئی قدم اٹھا کر آپ کو یاد دلاؤں ارسل جی؟ وہ بے ساختہ ہی پاس چلی آئی تو ارسل 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی پشت الماری سے جا ٹکرائی، لیکن لالا رخ کی بے نیازی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ شرمانا نہیں آتا تھا کیا اس لڑکی کو؟ جب دیکھو مجھے الماری کے ساتھ لگا کر دھمکا رہی ہوتی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم میں سے آخر شوہر ہے کون؟ اس نے ہاتھوں کو حفاظتی طور پر اپنے دونوں شانوں پر کراس کی صورت رکھا تھا۔ لالا نے اس کے حفاظتی بند کو دیکھا اور پھر ہنس پڑی۔ موتیوں سے جگمگاتے دانت ارسل نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ اچھی لگتی تھی ہنستے ہوئے، اس نے خود سے اعتراف کیا اور پھر خود ہی بری طرح سر جھٹکا۔ ڈر گئے آپ اتنی جلدی؟ اور اس کا زومانی جملہ سن کر اب کہ وہ پورا سرخ ہوا تھا، پھر دانت پیس کر اسے دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے انتہائی ذاتی سپیس میں داخل ہونے کا؟ اور طریقے ہیں ارسل افغان، لیکن پھر وہ آپ کی نازک طبیعت کے لیے درست نہیں۔ اف! اور اب تو ارسل کے کانوں سے واضح طور پر دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر پیچھے ہٹایا تھا۔ رخ نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی روک رکھی تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں تو بہت کچھ چاہتی ہوں ارسل، کیا بتا دوں؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر اس بے باک سی لڑکی کو دیکھا تھا جس کی آنکھیں شریر سے شرارت لیے جگمگا رہی تھی۔ اسے لالا رخ کو سمجھنے میں تھوڑا نہیں بہت وقت لگنا تھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے اندازہ نہیں ہوگا؟ اچھا جو بھی ہے، کیا کام تھا آپ کو مجھ سے؟ مجھے میری امی کے گھر لے کر جائیں، اور وہ بھی انتہائی خوش مزاجی اور خوش اخلاقی کے ساتھ۔ یہ سڑے ہوئے نارنگی جیسا مخ نہیں ہونا چاہیے آپ کا۔ میرے علاقے میں میری بہت عزت ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ آپ کی وجہ سے ذرہ بھر بھی متاثر ہو۔ اپنا علاقہ تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے کسی گینگسٹر علاقے کی باس ہو، جیسے بہت سے لوگوں کو تربیت دیتے ہوئے اس کی پچھلی زندگی گزری ہو۔ گزری بھی ہو سکتی ہے بہرحال، اس خیال کے آتے ہی ارسل نے جھرجھری لی تھی، پھر اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ میں کیا ملازم ہوں آپ کا؟ اس کے پیچھے ہوتے ہی وہ بگڑ کر بولا تھا۔ لالا رخ کا بالوں کو سہلاتا ہاتھ لمحے بھر کو ساکت ہوا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا بیکار ملازم رکھوں گی؟
बकरा बकरा हजम और बकरी पे दुम, लाला रुख की वो मिसाल थी। वो इंसान के अल्फाज उसी के खिलाफ बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानती थी। दूसरी जानिब अरसल ने उसकी बात सुनकर संजीदा निगाहों से उसे देखा था। अब ये बेकार इंसान आपको ले जाने से इनकार कर रहा है, समझी आप? रुख ने एक अंदाज से उसके आगे हाथ फैलाया था, जैसे कह रही हो तुम तो चुप करो यार। जिनकी सलाहियत मफलूज हो वो इनकार नहीं करते, बल्कि खामोशी से हर हुक्म पर सर तस्लीम खम करते हैं, ताकि कोई उन्हें उनके बेकार होने के ताने ना दे सके। अरसल ने उसे जवाब देने के लिए लब खोले, लेकिन फिर बंद कर लिए। उसका सांस लम्हों में जब्त के बाइस तेज हो गया था। आप अरसल प्लीज, आपको लड़ना नहीं आता है, इसीलिए मेहरबानी करें ये बिला वजह कोशिश भी मत किया करें। और वो वाकई अगले पल खामोश सा हो गया था। उसे पता था कि वो लाला रुख की तरह कभी भी तेज तेज नहीं बोल सकता। वो कोशिश भी कर लेता तब भी नाकाम ही रहता, और फिर जब आगे लाला रुख जैसे प्रोफेशनल लोग हों फिर उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। उसने अगले ही पल गहरा सांस लेकर आंखें बंद की, फिर समझकर सर हिलाया। ठीक है, ले जाता हूँ मैं, आप नीचे आ जाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। और उसका नारंगी बहुत ही बुर्दबारी से कहकर बाहर की जाने बढ़ा तो लाला रुख ने आंखें घुमाई, फिर झंझलाकर बालों को शाने से झटका। क्यों करता था वो ऐसे बुर्दबारी से बात मानकर वो उसे अच्छा लगने लगा था। वो जानती थी कि उसे जुबान दराज लोग नहीं हरा सकते। उसे सिर्फ वही हरा सकता था जो अपना जवाब बहुत शरीफाना से अंदाज में छोड़कर 2 कदम पीछे हट जाता, जो उससे मुकाबला ना करता, जो हार जाता। और वो जानती थी कि उसका नारंगी हारते हारते उसे एक दिन जीत जाएगा। घर वालों से प्यार लेकर पलटते पलटते उसे बहुत वक्त लग गया था। अरसल उसका गाड़ी में इंतजार कर रहा था। फिर वो साथ वाली नशिस्त का दरवाजा खोलकर अंदर आ बैठी। उसने खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। लाला रुख जो सुबह अलग ही जोन में थी, इस समय अरसल को बेहद खामोश लगी। उसने एक सरसरी सी निगाह उस पर डाली थी। आपकी तबीयत ठीक है? उसने पूछ ही लिया। मेरी तबीयत ठीक हो या नहीं आपको क्या फर्क पड़ता है इससे अरसल? उसने तेज लहजे में कहकर अब के रुख बिल्कुल ही खिड़की की जानिब फेर लिया था। बेख्तियार ही अरसल के होंठ सीधी सी लकीर में खामोश हो गए। उसे तो वैसे भी ज्यादा गुफ्तगू करने की आदत नहीं थी, इसीलिए लाला रुख की खामोशी ने उसे बहरहाल सुकून से ड्राइव करने दिया था। फिर गाड़ी उसके घर के आगे रोकते हुए वो बाहर निकल आया। रुख भी उसके साथ ही बाहर निकली थी। फिर अपने अकद के मुताबिक वो दोनों मुस्कुराते हुए घर के अंदर बढ़े। वो दोनों जानते थे कि ये मुस्कुराहट घर वालों की जिंदगियों को साबित रखने के लिए बेहद जरूरी थी। उनका खामोश मुआहदा दोनों जानिब से इस मामले में बेहद मजबूत था। लाला रुख घर में क्या दाखिल हुई, वहां तो गोया बहार उतर आई थी। उसे भी इकलौता दामाद होने के बायस बहुत इज्जत और हाथ के छाले की सूरत रखा गया। वो जब अपनी अम्मी के साथ ऊपर की जानिब बढ़ गई तो रामिश और जुनेद उसे अपने साथ ही लिए लाउंज में बैठ गए थे। अफगान साहब शायद किसी काम से बाहर गए थे, जब भी उसे वो दिखाई नहीं दिए। जुनेद और रामिश लाला रुख के बरक्स बहुत खुश इखलाक और मासूम से थे। उसे वो दोनों बेहद अच्छे लगे थे। अच्छा, आपको किस किस्म का म्यूजिक पसंद है? बात से बात यूं ही निकली तो जुनेद ने पुरजोश होकर पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया। मुझे क्लासिक और जरा धीमा सा म्यूजिक पसंद है। वैसे मैं नहीं सुनता इतना ज्यादा, लेकिन जब भी इत्तेफाक हुआ है तब ज्यादातर गजलें वगैरह या फिर जगजीत सिंह को ही सुनना पसंद किया है। उसकी बात पर जुनेद और रामिश ने बेइख्तियार ही निगाहों का तबादला किया था। उसने दोनों की जानिब बारी बारी देखा। क्या हुआ, क्या अच्छा नहीं है मेरा म्यूजिक टेस्ट? उसके पूछने पर जुनेद ने जल्दी से नफी में सर हिलाया था, फिर बोला, हम बस थोड़ा हैरान हैं क्योंकि आप ही का म्यूजिक टेस्ट बहुत वाइल्ड किस्म का है। उन्हें एमिनेम, शुगा और RM पसंद है। ये सब लोग कौन हैं? उसे यकीन था कि उसने इन नामों को अपनी जिंदगी में कभी पहले नहीं सुना। ये सब लोग अपनी जुबान की तेजी से रैप करने के लिए मशहूर हैं। एमिनेम के बारे में तो कहा जाता है कि वो सांस लिए बगैर इतनी तेजी से गाता है कि सुनने वाले उसका गाना रोक कर उसे सांस लेने के लिए कहते हैं। शुगा भी अपने इसी अंदाज के बायस मशहूर समझा जाता है। उसके गानों के तो लिरिक्स भी बहुत गुस्सीले और भड़कते हुए होते हैं। जबकि दूसरी जानिब RM यानी रैप मॉन्स्टर, वो वाकई किसी हैवान की तरह रैप करता है। वो तो मशहूर भी अपने नाम से हुआ है। आप ही के ये सब लोग पसंदीदा हैं। और वो हैरत से कभी जुनेद को देखता और कभी रामिश को। कुछ शक नहीं था कि उस लड़की को ऐसे लोग और इस तरह के वाइल्ड गाने पसंद थे। उसकी खुद की तबीयत क्या किसी जंगली से कम थी? उसने गहरा सांस लिया। ये तुम्हारी आप ही को कुछ अजीब मखलूकात पसंद नहीं? उसकी बात सुनकर जुनेद और रामिश बेसाख्ता हंस दिए थे। हम सारे घर वालों बल्कि पूरे खानदान का ही यही ख्याल है
کہ انہیں انتہائی عجیب و غریب چیزیں پسند آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ ہی کو کبھی لو سٹوریز نے اٹریکٹ نہیں کیا۔ وہ سنجیدہ قسم کے کرائم، تھرلر، ایکشن اور ہارر فلمیں دیکھنا پسند کرتی ہیں۔ انہیں کاکروچ، چھپکلی، یہاں تک کہ کسی بھی کیڑے مکوڑوں سے ڈر نہیں لگتا۔ ہم جب سے بڑے ہوئے ہیں ہم نے کبھی آپ ہی کو سب کے سامنے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہتی ہیں انہیں زہر لگتے ہیں رونے دھونے والے لوگ۔ ان کی باتیں سن کر اسے کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی۔ ہاں بس ذرا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بچپن سے لے کر اب تک کس طرح رہی ہے۔ اس کی پسند و ناپسند اسے اب کچھ اندازہ ہو رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اسے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس سے بہت مختلف ہے، بالکل الٹ۔ بہت بہادر ہیں تمہاری آپی تو پھر، اس نے مسکرا کر کہا تو رامش نے دانتوں کی نمائش کی۔ جنید اس کی جانب رازداری سے جھکا تھا۔ البتہ ایک اور بات بتاؤں آپی کی، آپ پلیز انہیں مت بتائیے گا، نہیں تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ اس کی آنکھیں دلچسپی سے چمکی تھیں۔ تم بتاؤ، میں نہیں بتاؤں گا اسے۔ آپی نے 2-3 دفعہ اسکول میں بہت سے لڑکوں کو مارا پیٹا بھی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بابا کے بچانے پر ماں سے بچ جایا کرتی تھی۔ تب سے ان کا نام محلے والوں نے جھانسی کی رانی رکھ دیا ہے۔ ہمارے بھی مزے ہو گئے تھے ساتھ ساتھ۔ اب اگر کوئی بھی تنگ کرے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم کس کے بھائی ہیں۔ سب ڈر کر خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ارسل کی انتہائی نازک طبیعت پر یہ بات بہت گراں گزری تھی۔ ایسی لڑاکا طیارہ کو شادی تو ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ تمہاری آپی نے تحریک طالبان کیوں نہیں جوائن کر لی؟ اس کے پوچھنے پر وہ دونوں ایک بار پھر سے ہنس دیے تھے۔ اسی اثنا میں زینوں سے فاطمہ بیگم اترتی ہوئی نظر آئیں۔ ان کے ساتھ لالا رخ بھی تھی۔ بیٹے ارسل، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اگر میں رخ کو چند دن اپنے پاس رکھ لوں؟ وہ ان کی اس قدر عزت و محبت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ پتہ نہیں اتنے نرم خو لوگوں کی بیٹی اتنی خونخوار کیسے تھی۔ جی آنٹی، رخ جتنے دن چاہتی ہے رہ سکتی ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، مجھے آج آفس بھی جانا ہے اور 2-1 کام بھی نپٹانے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر کی جانب بڑھتا رخ بول اٹھی، ماں میں آنٹی کو بتا کر نہیں آئی ہوں، اب اس طرح یہاں رک جاؤں گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ اگلی دفعہ آؤں گی تو پھر بتا کر آؤں گی کہ رکنے جا رہی ہوں۔ آپ مجھے لینے آ جائیے گا شام تک ارسل۔ اس کی سعادت مندی اور اس قدر سنجیدگی پر جہاں ارسل حیران ہوا تھا، وہیں فاطمہ بیگم نے آنکھیں پھیلا کر اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرا دیں۔ ان کے بے چین دل کو اگلے ہی پل چین آیا تھا۔ پھر ارسل بھی نہ ٹھہرا اور ان سے اجازت لیتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی رخ رامش اور جنید کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شام میں وہ اسے لینے آیا تو افغان لاؤنج میں ہی براجمان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر پرجوش سے آگے بڑھے اور اسے ساتھ لگا لیا۔ پھر اسے گھر والوں کا حال احوال دریافت کرتے ہوئے وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ وہ بہت تحمل اور دھیمے انداز میں انہیں جواب دے رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کا دل بھی ان کی خوش اخلاقی پر کسی اندیکھی سی زنجیر میں جکڑتا جا رہا تھا۔ کیا اتنے اچھے لوگوں کی بیٹی کو حقوق سے محروم رکھ کر انہیں اذیت میں مبتلا کرنا درست تھا؟ کیا وہ یہ سب ٹھیک کر رہا تھا؟ کیا اسے یہ سب کرنا چاہیے تھا؟ اگر یہ سب ٹھیک تھا تو اسے کیوں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا؟ بوجھل دل کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ اب ہلکان ہو رہا تھا۔ اس جیسے شفاف اور حساس طبیعت رکھنے والے کے لیے یہ باتیں بہت بڑی تھیں۔ واپسی کا سارا راستہ بے حد خاموش تھا۔ نہ اس نے کسی بات کا آغاز کیا اور نہ ہی رخ نے اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہ اسی خاموشی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ ماں، بابا اور دادی سے پیار لینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے آئے تھے۔ آج کمرہ بے حد خاموش تھا۔ نہ دروازے مارے جانے کی آوازیں تھی اور نہ ہی بستر پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ ارسل ایک جانب صوفے پر سو رہا تھا اور رخ کروٹ لیے دوسری جانب بیڈ پر دراز تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ بہت سویرے کھلی تو دیکھا وہ اپنا لیپ ٹاپ سامنے رکھے کام کر رہا تھا۔ شاید اس کی پریزنٹیشن تھی آج آفس میں۔ رات ہی اس نے شیر افغن کو اسے تاکید کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی کمپنی کے لیے یہ پروجیکٹ بہت اہم تھا۔ انہیں کسی بھی حالت میں یہ پروجیکٹ چاہیے تھا۔ اگلی دفعہ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ بہت خاموشی سے سنگھار آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا، ہمیشہ کی پرسکون، دھیما اور خاموش۔ وہ جب آفس جا چکا تو وہ بھی اٹھ کر نہائی اور پھر فریش ہوتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا موڈ رات کے برعکس بہت بہتر تھا۔ ابھی وہ محض کچن میں داخل ہو کر سمیرا کو سلام ہی کر پائی تھی کہ گھر کا فون بج اٹھا۔ وہ انہیں مسکرا کر دیکھتی واپس پلٹی اور لاؤنج میں بجتا فون اٹھا لیا۔ آگے سے ارسل کی بے حد پریشان آواز سنائی دی تھی۔ ہیلو لالا رخ، میرے صوفے پر میری فائل رہ گئی ہے، وہ بے حد اہم ڈاکیومنٹس ہے رخ۔ کیا تم انہیں رامو کاکا؟ نہیں، رامو کاکا تو بہت آہستہ ڈرائیو کرتے ہیں۔ او خدا، رامو کاکا اپنے ضعیفی کے دور میں تھے، وہ تو ان کے
ایماندار مزاج اور اعلیٰ کردار کے باعث اب تک شیر افغانوں نے کام پر رکھے ہوئے تھے۔ ہوا کیا ہے ارسل؟ رخ، مجھے وہ فائل 10 منٹ میں چاہیے، اس نے عجلت میں کہا تھا۔ پریشانی اس کی آواز سے ہی واضح تھی۔ مل جائے گی آپ کو۔ اور اس نے کھٹاک سے فون رکھ کر اوپر کمرے کی جانب دوڑ لگائی تھی، ساتھ ہی کھلے بالوں کو جوڑے میں باندھا، پھر دوپٹہ ایک جانب گرا لگا کر پیروں میں سینڈل اڑ سے اور تیزی سے نیچے کی جانب بھاگی۔ احتیاطاً اس نے کچن کو بھی ایک نظر دیکھ لیا تھا۔ یقیناً گھر والے نئی نویلی دلہن کو اس طرح ہوا کے گھوڑے پر سوار دیکھ کر کچھ زیادہ خوش نہیں ہونے والے تھے۔ رامو کاکا گاڑی کو کپڑے سے صاف کر رہے تھے، اس نے ان کی جانب دوڑ لگائی۔ رامو کاکا، چابی دے مجھے۔ لیکن بی بی، آپ مجھے چابی دیں اور جلدی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھے۔ اس نے اگلی نشست کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ رامو کاکا کا پریشان سا چہرہ دیکھا۔ ان کا جھریوں سے سجا چہرہ اسے بہت بوڑھا اور کمزور سا لگ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اندر بھاگی اور پھر جب وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک عدد ہیلمٹ تھا۔ یہ جلدی سے پہن لیں۔ جب انہوں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تو اس نے ہیلمٹ ان کے سر پر ڈال دیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی انہیں گاڑی میں یہ ہیلمٹ کیوں پہنا رہی تھی، بلکہ یہ لڑکی آخر اس قدر عجلت میں جا کہاں رہی تھی۔ رامو کاکا جلدی، وہ چلائی تو رامو کاکا ڈر کر جلدی سے اندر بیٹھنے ہی لگے تھے کہ بری طرح گاڑی کے اوپری حصے سے ٹکرا گئے، لیکن پھر جلدی سے سنبھل کر اندر بھی بیٹھ گئے۔ اس نے گاڑی زن سے آگے بڑھائی تھی۔ رامو کاکا نے گھبرا کر ہینڈل تھاما۔ وہ گاڑیوں کے درمیان سے گاڑی بہت تیزی کے ساتھ نکالتی سارے قوانین پر اس سمے لعنت بھیج چکی تھی۔ بیٹی بیٹی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ارسل کے آفس۔ اس نے ایکسیلریٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا تو رامو کاکا ایک جانب کو لڑکے۔ یہ لڑکی یقیناً موت کے کنویں میں گاڑی چلاتی رہی تھی۔ انہوں نے بے اختیار کلمہ پڑھا تھا، ساتھ ساتھ ان کا ہیلمٹ پہنا سر ادھر ادھر ٹکرا رہا تھا۔ انہیں اب اندازہ ہوا تھا کہ رخ نے انہیں ہیلمٹ کیوں دیا تھا۔ اسی وقت ایک بندہ رخ کی گاڑی کو کٹ مار کر نکلا تو اس نے دانت پیسے۔ اس کی تو، اور اگر جو وہ جلدی میں ارسل کی فائل دینے اس کے آفس نہیں جا رہی ہوتی تو وہ اس آدمی کو بتاتی۔ اگر اس نے اسے رسی پر سکھا کر ٹانگ نہ دیا ہوتا تو اس کا نام بھی لالا رخ نہ ہوتا۔ بیٹی آہستہ، ہمیں آفس پہنچاتے پہنچاتے کہیں تم اوپر نہ پہنچا دینا۔ انہیں تو اپنے ہی غم لگے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر گاڑیوں کے درمیان سے گاڑی نکالی تو ٹریفک پولیس والا چیخا۔ اس نے پیچھے دیکھے بغیر سرخ بتی کراس کی اور پھر اسی تیزی کے ساتھ تیزی سے گاڑی بھگاتی لے گئی۔ ایک موڑ کے بعد اس نے شیشوں سے ڈھکی اونچی سی بلڈنگ کے آگے گاڑی روکی اور پھر اندر کی جانب بھاگی۔ ساتھ ساتھ وہ بالوں کا جوڑا بھی کھول چکی تھی۔ بہت سے ورکرز اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر رکنے لگے تھے۔ اس نے لفٹ کی جانب قدم بڑھایا اور پھر ابھی وہ بٹن دبا کر لفٹ کا دروازہ بے صبری سے بند ہوتا دیکھ ہی رہی تھی کہ کوئی ہاتھ دروازے کے درمیان آ گیا۔ اگلے ہی لمحے دروازے میں ارسل نمودار ہوا تھا۔ سفید چہرہ اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں لیے وہ اسے صبح والے ارسل سے خاصا مختلف لگا۔ فائل ہاتھ میں لیتے ہی ارسل نے سکھ کا سانس لیا تھا، پھر اس کی جانب دیکھا جو خود بھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کچھ شک نہیں کہ تم مارشل آرٹسٹ رہی ہو، اس نے اس کی اس قدر پھرتی پر سراہا تھا۔ رخ نے آنکھیں گھمائی۔ میں مارشل آرٹسٹ تھی نہیں ارسل، میں مارشل آرٹسٹ ہوں۔ رامو کاکا کے ساتھ آئی ہو؟ انہیں پچھلی سیٹ پر ہیلمٹ پہنا کر بٹھایا تھا تاکہ بعد میں گھر والوں کو بتا سکوں کہ میں ان کے ساتھ ہی آفس گئی تھی، اور پھر یہ تو رامو کاکا ہی جانتے ہوں گے کہ کون کس کے ساتھ آفس گیا تھا۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا تھا، پھر اسے دیکھا۔ تھینکس۔ ابھی وہ اسے مزید کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ لفٹ کا دروازہ کھلا اور ارسل اپنی جگہ ہی ساکت ہو گیا۔ رخ نے اس کی نگاہوں کے تعقب میں دیکھا تھا۔ وہاں ایک خوبصورت سی نازک لڑکی بیگ کندھے پر ڈالے کھڑی تھی۔ وہ بھی ارسل اور لالا رخ کو دیکھ کر اپنی جگہ ہی جم سی گئی تھی۔ پھر وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ ارسل تڑپ کر باہر نکلا تھا۔ آمنہ، آمنہ۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا تو رخ کے قدم لفٹ کی زمین کے ساتھ ہی پیوست ہو گئے۔ آنکھیں ادراک کے لمحات کو پار کرتی جیسے کچھ مطلب اخذ کر پائیں، وہ ساکت رہ گئی۔ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر کسی اور لڑکی کے پیچھے، لیکن پھر اس سے آگے اس سے سوچا نہیں گیا۔ آنکھوں میں جمع ہوتے پانی کو اس نے اپنے اندر ہی خشک کر لیا۔ اپنی ذات کی بے قدری پر دل کروٹیں لینے لگا تھا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لی اور پھر بہت کچھ اپنے حلق کے اندر اتارتی وہ لفٹ سے نکل آئی۔ اب کے سرد راہداری میں چلتے اس کا دل بھی سرد ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا گویا موسمی ٹھنڈک اس کے وجود کو ان پچھلے لمحات میں اندر تک جما گئی ہو۔ اس نے زندگی میں پہلی بار تذلیل سہی تھی، اور اس ایک دفعہ کے سہ لینے نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی، اور یہ تکلیف شاید اسی لیے سوا تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ارسل کو چاہنے لگی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی محبت کے اندیکھے سے حصار میں گھرنے لگی ہے۔
اسے پتا تھا، وہ جانتی تھی کہ ارسل اسے اچھا لگنے لگا تھا۔